پہ اب اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی، مومنین یعنی کہ مسلمانوں کی مثال دیتے ہوئے اور ساتھ صابیوں کی مثال دی، اور اس کے بعد کہا وہ نصارہ یعنی کہ جو عیسائی ہوئے یعنی کہ نصرانی ہو گئے، اور اس کے بعد ان تینوں کے لیے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون جو ہے وہ کس مذہب کے اوپر ہے، بلکہ فرق کیا پڑتا ہے کہ من جو آمنا، پہلی چیز یہاں پہ آپ دیکھیے گا کہ 3 اعمال جو ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں. من آمنا کہ ایمان لے کر آئے، باللہ کس پر؟ اللہ پر. پہلی کنڈیشن اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات کے اوپر آپ نے ایمان لے کر آنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ موجود ہے، وہ ہمارا خالق ہے. اور اس کے بعد والیوم الآخری، اور آخرت کے دن کے اوپر آپ جو ہے وہ آپ آخرت کے دن کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے کہ ہماری موت، ہم ہر انسان کو دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بھی اگر کوئی شخص جی لیتا ہے تو تقریباً 80 90 سال 100 سال جی لیتا ہے، اس کے بعد اس کی موت آنی ہے، اور موت کے بعد ایک نئی زندگی جو ہے وہ شروع ہونی ہے. کیونکہ اگر ہم آخرت کی زندگی پر ایمان نہیں لے کے آئیں گے تو جو وہ لوگ جو الحاد کی طرف جا رہے ہیں یا ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں، وہ کبھی بھی ان کو ان کے سوالوں کے جواب نہیں مل سکتے. کیونکہ ان کا سب سے بڑا سوال یہی ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اگر خدا موجود ہے تو پھر یہ ظلم اور زیادتی اور یہ لوگوں کی ایک معصوم انسان کے اوپر بھی ایسی صورتحال ہو جاتی ہے کہ وہ جو ہے خدا کی موجودگی میں تو ممکن نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیونکہ یہ زندگی اور دنیا جو ہے وہ آزمائش کے اصول پہ بنائی ہے، تو اس وجہ سے وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھیں گے وہ بھی کبھی بھی ہمیشہ کی کامیابی ان کو نہیں ملے گی. اور تیسری چیز جو ہے وہ عمل صالحا، عمل صالح ہیں. عمل صالح یعنی کہ وہ تمام کے تمام کچھ عمل ہمارے وجدان کے اندر موجود ہے، ہم کو معلوم ہے، ہماری انٹیوشن میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں داخل کر دی ہیں کہ یہ جو ہے یہ رائٹ ہے اور یہ رانگ ہے. تو ہم نے سب سے پہلے تو وہاں سے نصیحت حاصل کرنی ہے، اور اس کے بعد ہمیں اللہ کی کتابوں نے اس کے بارے میں ہمیں رہنمائی فرمائی ہے، اور جن کتابوں میں تحریف ہوگی ہے تو اس کے بعد قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہمارے پاس موجود ہے کہ جس کا ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ تبدیل نہیں ہوگی. تو اس کے مطابق جب ہم اس کتاب کو اپنی زندگیوں میں نافذ کر دیں گے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو یقیناً ایسی کامیابی دیں گے، فلا خوف علیہم، کہ جس میں نہ کوئی خوف ہوگا، ولا اور نہ ہم وہ یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. تو جب تک آپ یہ عقیدہ وحدت الوجود عیسائیوں کا نہیں سمجھیں گے تو آپ کو صوفی حضرات کا جو عقیدہ ہے وہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، جس پر اللہ تعالیٰ نے واضح یہ بات قرآن پاک میں بتا دی کہ یہ جو عقیدہ ہے یہ کفر کے مترادف ہے. اور ان کا عقیدہ کیا ہے کہ لوگ جو ہیں جب یہ بات کہتے تھے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تو عیسائیوں نے کیا کیا؟ عیسائیوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہرا رہے، بلکہ اصل میں اللہ تعالیٰ اپنے جسمانی روپ میں زمین کے اوپر ان کا جو ہے وہ ظہور ہوا ہے، اور وہ حضرت عیسیٰ کی صورت میں ہوا ہے، جس پر جو ہے یہ قرآن پاک میں کہا کہ یہ عقیدہ جو لوگ رکھیں گے وہ کفر ہوگا. اور یہ بات تو حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کو بتائی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ غلط کام کر رہے ہیں، کیونکہ یا بنی اسرائیل عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. یعنی کہ خود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جو ہوں میں رب نہیں، بلکہ وہ خدا جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے وہی رب ہے. اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ انہو من یشرک، من جو یشرک شریک ٹھہرائے باللہ اللہ کا، اور کوئی بھی شخص اگر کسی کو اللہ کے ساتھ جب شریک ٹھہرا دیتا ہے تو فقط حرم، تو تحقیق حرام کر دی اللہ نے ان پر علیہ الجنہ، ان پر جنت، ومأوہ، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہوگا، وما للظالمین، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے من سے انصار، کوئی بھی مددگار. اب میں آپ کو عقیدہ وحدت الوجود جو صوفی حضرات کے قریب ہے وہ عقیدہ کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پوری کی پوری کائنات اس وقت آپ کے سامنے ہے یہی اللہ تعالیٰ کا ظہور ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ جو کائنات ہے، صوفی حضرات جب یہ بات کرتے ہیں تو یہ بھی بالکل آپ اگر اس بات کو سمجھ لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ظہور جو ہے کائنات کی صورت میں جب ہو گیا ہے، تو اس کو بھی شرک کے مترادف جو ہے قرآن خود کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے عقیدہ یہ بالکل کفر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خالق ہے اور باقی تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ مخلوق ہیں. ایک آپ لوگوں کے ساتھ چھوٹی سی میں نے شیئرنگ کرنی تھی. سسٹر عابدہ جو ہماری یو کے کی بہن ہیں، ان کا میرے پاس میسج آیا تھا، اس وقت کلاس میں بھی موجود ہیں ماشاءاللہ. انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی جو اسٹوڈنٹس ہیں جن کو وہ پڑھا رہی ہیں اور ویڈیوز بھیجتی ہیں، اس کے بعد انہوں نے ہفتے میں ایک دن رکھا ہوا ہے، مختص کیا ہوا ہے، اور ان سے وہ سبق جو ہے وہ سنتی ہیں. ماشاءاللہ انہوں نے 2 پارے جو ہیں وہ کمپلیٹ کر لیے ہیں اور بہت ہی اچھا مجھے پرفارمنس جو ہے وہ بتا رہی تھیں. تو سسٹر اگر آپ بتا سکیں اگر آپ کے لیے پاسبل ہے، تاکہ باقی اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے لیے بھی موٹیویشن ہو، اور آپ جو ہے جزائے خیر آپ کے لیے ماشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کاوش کا جزائے خیر جو ہے وہ عطا فرمائے. جی سسٹر. جی السلام علیکم. میں نے یہ ساری باقی کلاس کے ساتھ بھی شیئر کرنا تھا کہ جو ہمارے گھر کلاس ہو رہی ہے، قرآن کی ہر ہفتے کلاس ہوتی ہے، تو الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہوا اور کرم ہوا، اور ہم نے دوسرا سپارہ بھی جو ہے وہ ختم کر دیا ہے. تو الحمدللہ اسٹوڈنٹس جو آتے ہیں یہاں پہ، میری جو نیبرز آتی ہیں ماشاءاللہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، لیکن وہ بہت کوشش کر کے آتی ہیں اور سبق بھی بہت اچھے طریقے سے یاد کرتی ہیں. تو ماشاءاللہ آپ کی محنت کا نتیجہ ہے کہ جو آپ نے کام شروع کیا تھا ہم اس کو آگے بڑھا رہے ہیں اور اللہ کے دین کے لیے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بہت اچھی ہماری کلاس جاری ہے. ماشاءاللہ جی، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے. ماشاءاللہ بہت اچھی، جزاک اللہ خیر.
اور بس माशाल्लाह आप हमारे लिए दुआ करें कि ये हमारी क्लास जारी रहे और इंशाल्लाह आपके साथ ही हम भी इंशाल्लाह एक दिन कुरान को पूरे तर्जमे के साथ पढ़ सकें, लफ्ज़ी तर्जमे के साथ इसको बेहतर तौर पे समझ सकें और पूरा कुरान खत्म कर इंशाल्लाह सकें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बिल्कुल। आमीन। आमीन। तो मैंने सिर्फ आप लोगों को ये बताना था कि जिस तरीके से ये हमारी बहन जो है ये अभी तमाम के तमाम कोर्स को लेकर चल रही हैं, आप लोग भी माशाल्लाह अब हमारे इतने सीनियर स्टूडेंट्स हो चुके हैं, आप लोगों से भी मेरी गुजारिश होगी, अब तक हमें ये पता चल चुका है कि ये किताब हमें लोगों तक पहुंचाना हमारे कंधों पर ये ज़िम्मेदारी है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग खुशनसीब लोग हैं कि इस वक्त आप बहुत आसानी के साथ सिर्फ जो मेरी आसान कुरान कोर्स की प्लेलिस्ट है उसकी एक एक वीडियो जो है आप एक ग्रुप बनाएं, उस ग्रुप में उन लोगों को भेज दें और हफ्ते में एक छोटा सा टाइम जो है वो आप ऑनलाइन भी रख सकते हैं, आप व्हाट्सएप कॉल के ऊपर भी रख सकते हैं, उन लोगों से आप सबक जो है वो सुन लें कि आपने जो है वो सबक याद कर लिया है, ताकि उसमें जो आपको जिस तरह से हम यहाँ पे आपको पढ़ाते हैं और गलतियाँ आपकी निकालते हैं तो उन लोगों की आप गलतियाँ जो है वो साथ साथ उनको बताते जाएं। एक तो यह है कि उसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तुम जब किसी दूसरे को हदायत देते हो तो अल्लाह ताला दूसरे को हदायत दे ना दे, अल्लाह ताला आपको ज़रूर हदायत दे देता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ताला हमको अगर हदायत मिल जाए तो सबसे बड़ी कामयाबी हासिल हम ज़रूर कर लेंगे। तो अगर हम इसका रूहानी पैगाम देख लें तो ये दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक मुसलमान ख़ानदान का ख्वाब है। जब शौहर और बीवी एक दूसरे के लिए सुकून बने, जब औलाद वालिदैन के लिए बाइस से फ़ख्र हो और जब एक ख़ानदान तक़वा में दूसरों के लिए मिसाल बन जाए तो यही असल कामयाबी है। तो आइए हम सब मिलकर ये दुआ मांगें कि अल्लाह हमें नेक शरीक हयात, सालेह औलाद और सुकून क़ल्ब अता करे और हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा आसान कुरान कोर्स जो है वो जारी है और अल्हम्दुलिल्लाह हम छठे पारे के तकरीबन इख्तिताम के करीब पहुंच चुके हैं और सूरा माइदा जो है वो हमारी चल रही है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विजडम विद सलमान फैज़ के ऊपर आपको एक आसान कुरान कोर्स की प्लेलिस्ट जो है वो अवेलेबल है, जिसमें सूरह फातिहा से आपको वो लोग जो हमारे चैनल पे नए आए हैं या हमारे कोर्स को उन्होंने अभी ज्वाइन किया है तो उनसे मेरी ये गुजारिश होगी कि वो जो है वो वहाँ से शुरू से साथ साथ सुनना शुरू करें। और जो हमारी लाइव जूम क्लासेस हैं उसकी भी अलग से प्लेलिस्ट मौजूद है और वो भी आपको सूरह बकरा के अख्तिताम से तमाम लेक्चर्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। और आपसे मेरी ये भी गुजारिश होगी कि हमारी जो बाकी प्लेलिस्ट हैं आप उनसे भी ज़रूर इस्तिफ़ादा हासिल करें। तो हम आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा जो पिछला रुकू पे उसका इख्तिताम किया था कि जिसमें अल्लाह ताला ने ये बात कही थी कि तुम लोग अगर अल्लाह की किताब को अपनी ज़िंदगियों में नाफिज करोगे तो अल्लाह ताला जो है वो तुम्हारे सरों के ऊपर से भी रिस्क देगा और पाँव के नीचे से भी तुमको रिस्क जो है वो अता किया जाएगा। तो इस बात से हमें इस बात का पता चलता है कि ये बात जो है कि अल्लाह की किताब जो है वही हरफ आखिर है, वही जो है जब अगर हमारा इस दुनिया में ज़िंदगी में जो हमारे लिए मशाल राह है, हदायत का सरचश्मा है, वो अल्लाह की किताब है और उसके मुताबिक हमको अपनी ज़िंदगियाँ जो हैं वो गुजारनी हैं। और आज की जो आयात हैं उनका आगाज़ अगर आप देखें तो वो हम करते हैं कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहर रसूल बल्लिग, या अय्युहा ए और रसूल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्लिग पहुंचा दो। यानी कि यहाँ पे आगाज से ही अल्लाह ताला ने हुजूर पाक को नबी के बजाय रसूल से मुखातिब किया और उसकी खास वजह क्या थी क्योंकि हुजूर पाक जो थे वो एक रसूल बनकर आए थे। और रसूल के हवाले से मैं आपको बता चुका हूँ कि रसूल का कानून क्या होता है कि तकरीबन 313 रसूल जो हैं वो इस दुनिया में अल्लाह ताला ने भेजे, जो कि इस दुनिया में एक अदालत बनकर आते हैं और अल्लाह ताला ने जो पैगाम उन रसूलों के ज़रिए से दिया है अगर वो उनके ऊपर ईमान नहीं लेकर आते तो अल्लाह ताला इस दुनिया में ही उन पर अपनी अजाब का कोड़ा जो है वो बरसाते हैं। तो अब अल्लाह ताला ने हुजूर पाक को मुखातिब करते हुए कहा कि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्लिग का मतलब है पहुँचा दो। जैसे ज़राए इबलाग होते हैं, ज़राए इबलाग हमें मालूम है कि हम तमाम अपने जो न्यूज़पेपर्स हैं और इस मीडिया से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं जो एक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उर्दू में भी ये वर्ड इस्तेमाल होता है। तो वही वर्ड जो है अरबिक में यहाँ पे आ रहा है कि बल्लिग पहुंचा दो मा उन जिला जो नाजिल किया गया है इलई का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, मिन से रब्बी का तुम्हारे रब की तरफ से, व इन और अगर लम नहीं तफअल और अगर ये ना किया, फमा तो नहीं बल्लख्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुंचाया रिसालत हो उसका
رسالت کا جو پیغام ہے. واللہ، اور اللہ، یعصمو کا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچا لے گا، من الناسی، من سے ناسی لوگوں سے، ان اللہ، بے شک اللہ، لا نہیں، یہدی ہدایت دیتا، القوم قوم الکافرین، کافر قوم کو. یعنی کہ ایک بات کہ اصل مقصد جو ہے رسالت کا وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کو لوگوں تک پہنچانا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ آخری پیغمبر تھے، اور اس کے بعد یہ ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو دی تھی یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اوپر ڈالی گئی. اور اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ ہم لوگوں تک پہنچائیں، رہتی دنیا تک، قیامت تک. اور یہی کتاب جو ہے یہ فیصلے بھی کرے گی. یہی کتاب جب لوگ نافذ کر لیں گے تو خوشحالی بھی آئے گی، رزق بھی اللہ تعالیٰ ان کو دے گا، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی بھی عطا فرمائیں گے. اور اس کے ساتھ جو لوگ اس یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بتائی کہ رسولوں کا ایک قانون جو اور ہے کہ رسول جو ہیں وہ کبھی بھی ان کو شکست نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کو ہمیشہ غلبہ جو ہے وہ عطا کرتے ہیں. اور اگر رسول پہ ایمان نہیں لے کے آتے تو وہ قوم جو ہے وہ غرق کر دی جاتی ہے. اور اس کے بعد ان اللہ، بے شک اللہ، لا نہیں، یہدی قوم الکافرین، کہ ہدایت کبھی بھی نہیں دیتا جو لوگ کفر کرنے والے لوگ ہیں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کل یا اہل الکتاب، کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لستم، لستم تم تو ہو گیا تمہیں، تم کے لیے، اور لس کہتے ہیں نہیں کے لیے، نفی کے لیے آتا ہے کہ لستم، کہ تم نہیں ہو، اللہ پر شیئن، کسی چیز پر کچھ بھی، حتیٰ یہاں تک کہ تقیموا، تم قائم کرو، التورات، تورات، والانجیل، اور انجیل، وما، اور جو انزل نازل کیا گیا، علیکم تمہاری طرف، من سے ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. اب آپ یہ بات دیکھیے گا کہ یہاں پہ ہمارے پچھلے ایک لیکچر میں سوال کیا گیا تھا قیام کے حوالے سے، نماز کو جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اقام الصلاۃ جو ہے، اور میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا تھا کہ ہم نے جو 5 وقت کی نماز ہم پر فرض کی گئی ہے اس کا ہم اہتمام کریں، اور ہر حال میں اہتمام کریں، کیونکہ نہ وہ بیماری میں معاف ہے، نہ وہ جنگوں میں معاف ہے، کسی بھی حال میں وہ معاف نہیں ہے. تو یہاں پر جیسے ایک بہن نے بیچ میں تھوڑا سی روشنی ڈالنا چاہی تھی کہ قیام سے یہ ورڈ ہے، تو میں نے بتایا تھا کہ قیام کا مطلب کھڑا ہونا انہوں نے کہا تھا. تو میں نے کہا تھا کہ یقیناً یہ معنی ہے، لیکن اس کا جو ہمارا معنی جو لیے جاتے ہیں وہ کہ زندگیوں میں قائم کرنے سے. اور اب آپ وہی معنی یہاں پہ قرآن پاک میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کہہ دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ جو اہل کتاب ہیں، لستم علی شیئن، کہ تم کچھ بھی نہیں ہو جب تک، حتیٰ یہاں تک کہ تقیم التورات، یعنی کہ وہ لوگ قائم نہ کر لیں. یعنی کہ اب یہاں پہ دیکھیں وہ کھڑے ہونے سے نہیں ہے بلکہ اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کے لیے یہ معنی جو ہیں یہ استعمال کیے گئے ہیں. قائم کر لیں کس چیز کو؟ تورات کو، والانجیل، اور انجیل کو، وما، اور جو انزل نازل کیا گیا، علیکم تمہاری طرف، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی جو نازل کیا ان کے قرآن پاک. اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ تینوں کتابیں یہ اللہ کی کتاب ہیں، اور تینوں کتابوں پر ایمان لانا جو ہے وہ لازم اور ملزوم ہے. جب ان کتابوں کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے، ان کتابوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے شریعت احکامات بیان کیے ہیں، اور جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچان لیں گے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو، بچوں کو پہچانتے ہیں، تو اس کے بعد ان کے لیے بھی لازم ہو جائے گا کہ وہ جو ہے وہ قرآن کے مطابق جو شریعت ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کریں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَلَا يَزِدَنَّ، لام کے اوپر جو زبر ہے اس کا مطلب ہے کہ زور جو ہے وہ دیا گیا ہے. ولا، اور ضرور، یزیدن کا بڑھا دیا، زیادہ کر دیا جائے گا، کثیرن، اکثر کو، منہم ان میں سے، ما جو انزلہ نازل کیا گیا ہے، الیکا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، من سے رب کا آپ کے رب کی طرف سے، طغیانن سرکشی میں، وکفرن اور کفر میں. یعنی کہ جس طریقے سے یہ لوگ نافرمانیاں کر رہے تھے اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور ضرور بڑھ جائیں گی ان میں سے اکثر کی سرکشی، کثیر منہم، اکثر کی، ما انزل الیک، اس کی وجہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اللہ تعالیٰ نے آپ
جو رب کی طرف سے نازل کیا ہے، یعنی کہ یہ لوگ جب قرآن کو نازل ہوتا ہوا دیکھیں گے تو یہ اپنی سرکشی میں اپنے بغض اور عناد کی وجہ سے یہ اور بڑھ جائیں گے، اور آپ جو ہے وہ ان سے کسی بھی فلاح کی توقع مت رکھیں اور آپ جو ہے وہ امید نہ رکھیں، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ ان کی پوری ہم نے چارج شیٹ جو ہے بنی اسرائیل کی ہم پڑھتے آئے ہیں کہ ان کی پوری روایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا کہ ہر موقع پر انہوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کا کفران نعمت کیا ہے، اور اس کے بعد یہ لوگ جو ہیں یہ نافرمانیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتے گئے، ان کو مواقع دیتے گئے، ان کو کامیابیاں دیتے گئے، ان کو حضرت سلیمان اور حضرت داؤد جیسی سلطنتیں تک عطا فرمائیں، اور اس کے باوجود جو ہیں یہ لوگ ناشکری کے معراج پر پہنچے، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنے بغض اور تکبر کی وجہ سے وہ اللہ کی کتاب اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لے کر آئے، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ لوگ جو ہیں اپنے اس جرم کی وجہ سے ان کو سرکشی میں اور کفر میں جو ہے وہ بڑھا دیا جائے گا۔ فلا پس نہیں تاسا، تو افسوس نہ کریں، فلا پس نہیں تاسا، افسوس نہ کریں، اللہ پر القوم الکافرین، اس قوم جو کفر کرنے والی قوم ہے اس کے اوپر آپ جو ہے وہ افسوس نہ کریں۔ ان الذین، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان، بے شک الذین، وہ لوگ جو ہادو یہودی ہوئے، والسابیون، اور سابی، والنصارى، اور نصارہ، مین سے آمنا، ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور اس نے عمل کیے صالحا صالح نیک، فلا خوف، فلا پس نہیں، خوف کوئی خوف ہوگا نہیں ان پر، ولا اور نہ ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اس آیت کو ہر انسان کو معلوم ہونا چاہیے، ہر انسان کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول جو ہے وہ بتا دیا ہے، کامیابی کا اصول۔ کون سی کامیابی؟ جو فوز العظیم کہلاتی ہے، جس کو جو جنت کی صورت میں انسان کو دی جاتی ہے، جس میں نہ کوئی غم ہوگا اور نہ ہی کوئی پچھتاوا ہوگا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ بے شک وہ لوگ جو آمنو، ایمان لائے، والذین، اور وہ لوگ جو، یعنی کہ پہلا خطاب کس کو کیا گیا؟ ایمان لانے والوں کو کیا گیا، اس کے بعد کہا گیا جو یہودی ہیں، اور اس کے بعد کہا گیا جو سابیون، سابی ہیں۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ سابی، ہم نے اس قوم کے بارے میں سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، اور یہی جو اس وقت عنوان تھا، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ کامیابی کا اصول جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جس طریقے سے بنی اسرائیل اس امید پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم تو بنی اسرائیل ہیں اور ہم اللہ کی چہیتی قوم ہیں، اور ہم جو ہے ہم ہی جنت میں جائیں گے، اور اگر ہم کو دوزخ میں ڈالا گیا تو گنتی کے چند دن، اور بدقسمتی سے مسلمانوں نے بھی یہی روش اختیار کر لی، اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہماری سب سے بڑا ہمارا کارنامہ یہ ہے کہ ہم ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، اور ہم جو ہے وہ کلمہ گو ہیں، تو ہم جو ہے وہ جنت میں ہی جائیں گے۔ اور وہی جو سوچ بنی اسرائیل کی تھی وہی سوچ ہمارے پاس بھی آ گئی، جبکہ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آپ کو 3 اصول جو ہیں وہ بتا دیے، اور پہلا اصول اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ چاہے یہودی ہوں یا سابی ہوں، میں آپ کو سابی کے بارے میں بتا رہا تھا کہ سابی جو ہے وہ ایک قوم کا نام ہے، اور وہ قوم جو تھی وہ ستارہ پرست قوم جو ہے وہ کہلاتی تھی۔ اور یہ جو السابیون ہے، اگر آپ لوگوں نے ہمارا جو گرامر کی پلے لسٹ ہے اس کو دیکھا ہو، اور آپ کو یاد ہو کہ وہاں پہ ہم نے رفع اور جر کی کچھ مثالیں جو ہیں وہ پڑھی تھیں، اور اس کی بہترین مثال جو ہے وہ اس وقت سابیون کی صورت میں، کہ یہ حالت رفع میں یہاں پہ اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سابیون جو ہے وہ یہاں پر آپ کے سامنے جو ہے وہ سبجیکٹ بھی بن گیا ہے جملے میں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ورب بھی بن گیا ہے۔ تو اس کی ڈیٹیل کے لیے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ ہماری جو آسان گرامر کورس کی جو پلے لسٹ ہے آپ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں، اور اس کے تمام لیکچرز جو ہیں ان کو ضرور دیکھیں، خاص طور پہ یہ جو رفع اور جر والا جو اس میں لیسن تھا اس کو ضرور ریپیٹ کر لیجیے گا۔ تو یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی، مومنین یعنی کہ مسلمانوں کی مثال دیتے ہوئے اور ساتھ سابیوں کی مثال دی، اور اس کے بعد کہا وہ نصارہ، یعنی کہ جو عیسائی ہوئے، یعنی کہ نصرانی ہو گئے، اور اس کے بعد ان تینوں کے لیے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون جو ہے وہ کس مذہب کے اوپر ہے، بلکہ فرق کیا پڑتا ہے کہ من جو آمنا، پہلی چیز یہاں پہ آپ دیکھیے گا کہ 3 اعمال جو ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں۔ من آمنا، ان کے ایمان لے کر آئے، باللہ کس پر؟ اللہ پر، پہلی کنڈیشن اللہ تعالیٰ
کی ذات والا صفات کے اوپر آپ نے ایمان لے کر آنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ موجود ہے، وہ ہمارا خالق ہے، اور اس کے بعد والیوم الآخری، اور آخرت کے دن کے اوپر آپ جو ہے وہ آپ آخرت کے دن کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے کہ ہماری موت، ہم ہر انسان کو دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بھی اگر کوئی شخص جی لیتا ہے تو تقریباً 80 90 سال 100 سال جی لیتا ہے، اس کے بعد اس کی موت آنی ہے، اور موت کے بعد ایک نئی زندگی جو ہے وہ شروع ہونی ہے. کیونکہ اگر ہم آخرت کی زندگی پر ایمان نہیں لے کے آئیں گے تو جو وہ لوگ جو الحاد کی طرف جا رہے ہیں یا ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں، وہ کبھی بھی ان کو ان کے سوالوں کے جواب نہیں مل سکتے. کیونکہ ان کا سب سے بڑا سوال یہی ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اگر خدا موجود ہے تو پھر یہ ظلم اور زیادتی اور یہ لوگوں کی ایک معصوم انسان کے اوپر بھی ایسی ایسی صورتحال ہو جاتی ہے کہ وہ جو ہے خدا کی موجودگی میں تو ممکن نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیونکہ یہ زندگی اور دنیا جو ہے وہ آزمائش کے اصول پہ بنائی ہے، تو اس وجہ سے وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھیں گے وہ بھی کبھی بھی ہمیشہ کی کامیابی ان کو نہیں ملے گی. اور تیسری چیز جو ہے وہ عمل صالحا، عمل صالح ہیں. عمل صالح یعنی کہ وہ تمام کے تمام کچھ عمل ہمارے وجدان کے اندر موجود ہیں. ہم کو معلوم ہے، ہماری انٹیوشن میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں داخل کر دی ہیں کہ یہ جو ہے یہ رائٹ ہے اور یہ رانگ ہے. تو ہم نے سب سے پہلے تو وہاں سے نصیحت حاصل کرنی ہے، اور اس کے بعد ہمیں اللہ کی کتابوں نے اس کے بارے میں ہمیں رہنمائی فرمائی ہے، اور جن کتابوں میں تحریف ہو گئی ہے تو اس کے بعد قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہمارے پاس موجود ہے کہ جس کا ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ تبدیل نہیں ہوگی. تو اس کے مطابق جب ہم اس کتاب کو اپنی زندگیوں میں نافذ کر دیں گے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو یقیناً ایسی کامیابی دیں گے. فلا خوف علیہم، کہ جس میں نہ کوئی خوف ہوگا، ولا، اور نہ ہم وہ یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یہاں پر آپ کے ذہن میں ایک سوال جو ہے وہ اٹھ سکتا ہے. وہ سوال یہ ہے کہ انبیاء پہ ایمان لانا جو ہے وہ یہاں پر کیوں نہیں جو ہے وہ بتایا گیا ہے. یعنی کہ 3 کام جو ہے وہ بتائے: اللہ پر ایمان، اللہ کے یوم آخرت یعنی کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان، اور اس کے بعد عمل صالح. تو اس بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عمل صالح یقیناً تمام کے تمام انبیاء جو ہیں وہ یہی دعوت لے کر آئیں عمل صالح کی، اور ان کا کام جو ہے وہ انذار کرنا ہے، اور ان کا کام جو ہے وہ اللہ کی دعوت جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا دینا ہے. جس طرح سے ابھی ہم نے پیچھے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کا کام جو ہے یہ کتاب لوگوں تک پہنچا دینا ہے، اور وہ کتاب جو ہے وہ تمام کے تمام عمل صالح جو ہے وہ بتاتی ہے. اسی طریقے سے اس دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس کسی نبی کی دعوت جو ہے وہ نہیں پہنچی، یا اگر پہنچی ہے تو صحیح طریقے سے نہیں پہنچی. جیسے آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو مسلمانوں نے وہ کردار اللہ کے اس کتاب کو پہنچانے کے لیے جو ان کو ادا کرنا چاہیے تھا وہ ادا نہیں کیا. اور بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو یہی نہیں پتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ واقعی آخری پیغمبر ہیں، اور وہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی آخری رسول بن کر جو ہیں وہ بھیجے گئے ہیں. اور اس حوالے سے میں نے آپ کو ابھی عید میلاد النبی پر جو ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس میں وہ تمام کے تمام ثبوت اکٹھے کر دیے گئے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ واقعی ایک آخری پیغمبر ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں سورہ نساء میں کہ اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت اور جو اولو الامر ہیں ان کی اطاعت ہم پر لازم ہے. تو جو لوگ اللہ کی کتاب پر ایمان لے کر آ جاتے ہیں، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ پہچان لیتے ہیں ایسے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور خاص طور پہ یہ قرآن جن یہود کے اوپر جن کو مخاطب کر رہا تھا آج سے 1400 سال پہلے، وہ قرآن خود ہی بتاتا ہے کہ یہ لوگ حضور پاک کو ایسے پہچان چکے تھے کہ وہ جو ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے تھے. یعنی کہ جیسے وہ اپنے بیٹوں کو جانتے تھے، ان کو معلوم تھا کہ یہی آخری پیغمبر ہیں. تو اس وجہ سے یہاں پر یہ چیز نبی والی جو ہے وہ شامل نہیں کی گئی، کیونکہ جب وہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے پیغمبر کو پہچان لیں گے تو وہ آٹومیٹکلی عمل صالح کے اندر جو ہے وہ چیز شامل ہو جائے گی. اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لقد اخذنا، لقد یقیناً بے شک، اخذنا ہم نے لیا تھا میثاق کا پختہ عہد بنی اسرائیل سے، وارسلنا اور ہم نے بھیجے تھے الہم ان کی طرف رسولن، رسول یعنی کہ جمع ہے یہاں پہ رسولن، کہ ہم نے بہت سارے رسول جو ہیں وہ ان کی طرف بھیجے تھے. کلما جب کبھی بھی جاؤں آیا ان کے پاس رسولن کوئی رسول، بما
اس بیما اس پر جو لا نہیں تحوا نہ چاہتے تھے انفسهم ان کے دل، فریقن ایک فریق کذبوا جھٹلایا، و فریقن اور ایک فریق یقتلون قتل کر ڈالتے تھے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہ چارج شیٹ جو ہے جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتائی تھی، وہ یہاں پہ ڈائریکٹلی بنی اسرائیل کے سامنے پیش کر دی کہ یہ جو بنی اسرائیل ہے، اس بنی اسرائیل کی کیا کرتوت تھے اور کیا طریقہ تھا کہ ان کے پاس تو ایک پوری کی پوری تاریخ موجود تھی، اور تقریباً 2000 سال کی تاریخ موجود تھی کہ جس میں اللہ کے پیغمبر جو ہیں وہ بھیجے گئے، اور ان پیغمبروں میں پے در پہ پیغمبر جب آئے اور جہاں پر بھی ان کو ایسے معاملات ملے کہ جو ان کی اپنی نفس سے یا ان کی خواہش سے ہٹ کر تھے، تو انہوں نے ان نبیوں کو قتل تک کر دیا۔ اور خاص طور پہ ہم جیسا کہ ہم کو معلوم ہے کہ حضرت یحییٰ جو ہیں ان کو قتل کیا گیا، ان کے والد صاحب جو ہیں حضرت زکریا علیہ السلام ان کو قتل کیا گیا۔ اور آپ کی نالج کے لیے میں یہ بھی بتا دوں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو سابی قوم تھی جس کے بارے میں بھی ہم نے ذکر کیا، یہ بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام جو تھے یہ ان کے پیروکار تھے، جو بعد میں تحریفیں ہوتے ہوتے یہ لوگ جو ہیں یہ ستارہ پرست کی طرف جو ہے وہ چلے گئے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انفسهم ان کے دل فریقن فریق کذبوا جھٹلایا، و فریقوں نے ایک فریق یقتلون وہ قتل کر ڈالتے تھے، وہ حسبوا اور انہوں نے گمان کیا اللہ یہ کہ نہ تکون کہ نہ ہوگی فتنتن کوئی آزمائش، فعاموا سو وہ اندھے ہوئے، اور سمو بہرے ہو گئے، ثم پھر توبہ قبول کی اللہ نے علیہم ان کی، ثم پھر امو وہ اندھے ہو گئے، وہ سمو اور وہ بہرے ہو گئے، کثیرن اکثر منہم ان میں سے، واللہ اور اللہ بصیرن دیکھ رہا ہے بما اس پر جو یعملون وہ جو عمل کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وحسبوا اور انہوں نے تو گمان کیا کہ کوئی اللہ یہ کہ نہ تکونا کن فیکون سے ہوگی فتنتن کوئی آزمائش، فعاموا امی سے ہمیں معلوم ہے سمم بکمن امیون فہم لا یعلمون، یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں کہ سمن امیون پھر وہ اندھے ہو گئے، بکمن یعنی کہ وہ بہرے ہو گئے، اور اسی طریقے سے یہ جو سمو کا اگلا ورڈ آیا ہے وہ سماعت سے بھی لیا جا سکتا ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے سماعت میں بھی بات چیت کی جاتی ہے، تو وہ یعنی کہ ان کو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم پر یہ فتنہ جو ہے یہ آزمائش، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے تو اصل مقصد آزمائش کا ہے، تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ فتنہ یا آزمائش ان کے اوپر نہیں آئے گی، اور جب پیغمبر ان کو وہ دعوت دیتے تھے تو اس پر وہ لوگ کیا ہو جاتے تھے، وہ اندھے ہو جاتے تھے اور بہرے ہو جاتے تھے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور مہربانی سے وہ ان کی توبہ کو قبول کر دیتے، تاب علیہم ثم، لیکن اس کے باوجود پھر وہ امو و سمو وہ اندھے ہو جاتے تھے اور بہرے ہو جاتے تھے، کثیر منہم ان میں سے، لیکن واللہ بصیر دیکھ رہا ہے بما اس پر جو یعملون وہ کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لقد کفرا بے شک کافر ہوئے، الذین وہ لوگ جو قالوا جنہوں نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ ہوا وہ مسیح ابن مریم، وقال اور کہا مسیح علیہ السلام نے، یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اعبدو عبادت کرو اللہ کی، ربی میرا رب و ربکم اور تمہارا رب، انہو بے شک وہ من جو یشرک شریک ٹھہرائے باللہ اللہ کا، فقد حرما تو تحقیق حرام کر دی اللہ نے علیہ اس پر جنت وما وہو اور اس کا ٹھکانہ النار آگ، وما اور نہیں للظالمین ظالموں کے لیے من سے انصار کوئی مددگار۔ اب یہاں سے جو سلسلہ بیان شروع ہو رہا ہے، آپ یہ دیکھیے گا کہ جیسا کہ میں نے آپ کو قرآن پاک کی نظم کے حوالے سے بتایا تھا کہ ہم جو ہے تمام صورتیں جو ہیں وہ جوڑا ہیں، اسی طریقے سے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جو ہے وہ آپس میں جوڑا ہے، اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں تمہید سے اسٹارٹ لیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ بنی اسرائیل جو ہے یہود ان کو مخاطب کیا، اور اس کے بعد آخر میں شریعت اور تطہیر کا کانسیپٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کے اصول بتائے، سوالوں کے جوابات جو ہے وہ دیے، اور اس طرح سے یہ سورت جو ہے وہ ختم ہوئی۔ پھر ہم نے سورہ آل عمران کو دیکھا کہ وہاں پر تمہید کے بعد اللہ تعالیٰ نے نصارہ ان کی عیسائیوں کے ساتھ خطاب کیا، اور پھر آخر میں وہی سلسلہ کہ کچھ شریعت کے اصول، کچھ سوالوں کے جواب، اور اس کا پھر جو ہے وہ ایمانیات کے اوپر اختتام ہو گیا۔ جو سورہ نساء اور سورہ مائدہ ہیں ان کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ نساء جو ہے اصل میں یہ خطاب جو ہے یہ مومنین یعنی کہ مسلمانوں سے ہے، اور آغاز جو ہے وہ مستمید کے ساتھ ہی مسلمانوں کے ساتھ آغاز ہوا، ان کو حلال و حرام کے اصول بتائے گئے، ان کو شریعت کے اصول بتائے گئے، ان کو وراثت کے اصول بتائے گئے، اور اس کے ساتھ جو ہے اب اختتامی جب ہم طرف جا رہے ہیں تو وہاں پہ جو پچھلی دو صورتیں تھیں یعنی کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، وہاں سے اب وہی اس طریقہ جو ہے وہ اس کا یوں سمجھ لیں کہ الٹ جو ہے کہ اب خطاب جو ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نصارہ اور یہود کے ساتھ ڈائریکٹلی یعنی کہ شروع میں شریعت بتائی، اور اس کے بعد جو ہے وہ بنی اسرائیل سے خطاب جو ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے، اور اس خطاب میں یہاں پہ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی خاص چیز جس کا آغاز کیا ہے بتانے کے لیے، کہا کہ لقد کفرا کہ بے شک کافر ہو گیا الذین وہ لوگ جو قالوا جنہوں نے کہا ان اللہ هو مسیح ابن مریم، یعنی کہ ان لوگوں نے اللہ مسیح علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اللہ تعالیٰ کہہ ڈالا، تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بات کہنے کی وجہ سے کافر ہو گئے، اور وقال المسیح اور یہ بات تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی
بتائی کہ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، عبداللہ، کہ عبادت کرو اللہ کی جو رب ہے میرا بھی، و ربکم، اور تمہارا بھی رب ہے۔ اصل میں یہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے، عیسائی جو ہیں وہ جو ایک عقیدہ وحدت الوجود ہے، جو ہمارے صوفی حضرات جس عقیدے کو سمجھتے ہیں، میں اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ضرور ڈال دیتا ہوں، کیونکہ ہمارا مقصد جو ہے وہ لوگوں کو صحیح دین بتانا ہے۔ تو جب تک آپ یہ عقیدہ وحدت الوجود عیسائیوں کا نہیں سمجھیں گے تو آپ کو صوفی حضرات کا جو عقیدہ ہے وہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، جس پر اللہ تعالیٰ نے واضح یہ بات قرآن پاک میں بتا دی کہ یہ جو عقیدہ ہے یہ کفر کے مترادف ہے۔ اور ان کا عقیدہ کیا ہے کہ لوگ جو ہیں جب یہ بات کہتے تھے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تو عیسائیوں نے کیا کیا؟ عیسائیوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہرا رہے، بلکہ اصل میں اللہ تعالیٰ اپنے جسمانی روپ میں زمین کے اوپر ان کا جو ہے وہ ظہور ہوا ہے، اور وہ حضرت عیسیٰ کی صورت میں ہوا ہے، جس پر جو ہے یہ قرآن پاک میں کہا کہ یہ عقیدہ جو لوگ رکھیں گے وہ کفر ہوگا۔ اور یہ بات تو حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کو بتائی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ غلط کام کر رہے ہیں، کیونکہ یا بنی اسرائیل، عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، یعنی کہ خود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جو ہوں میں رب نہیں، بلکہ وہ خدا جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے وہی رب ہے۔ اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ انہو من یشرک، من جو یشرک شریک ٹھہرائے باللہ اللہ کا، اور کوئی بھی شخص اگر کسی کو اللہ کے ساتھ جب شریک ٹھہرا دیتا ہے تو فقط حرم، تو تحقیق حرام کر دی اللہ نے ان پر علیہ الجنہ، ان پر جنت، ومأوہ، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہوگا، وما للظالمین، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے من سے انصار، کوئی بھی مددگار۔ اب میں آپ کو عقیدہ وحدت الوجود جو صوفی حضرات کے قریب ہے وہ عقیدہ کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پوری کی پوری کائنات اس وقت آپ کے سامنے ہے یہی اللہ تعالیٰ کا ظہور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو کائنات ہے، صوفی حضرات جب یہ بات کرتے ہیں تو یہ بھی بالکل آپ اگر اس بات کو سمجھ لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ظہور جو ہے کائنات کی صورت میں جب ہو گیا ہے، تو اس کو بھی شرک کے مترادف جو ہے قرآن خود کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے عقیدہ یہ بالکل کفر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خالق ہے اور باقی تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ مخلوق ہیں۔ تو میں نے کہا کہ میں تھوڑی سی روشنی اس کی طرف ڈال دوں، کیونکہ اصل دین جب تک ہم قرآن کو سامنے رکھ کر نہیں سیکھیں گے تو ہم جو ہے وہ اپنی، اگر کہیں پر کوئی انسان کسی غلطی کے اندر موجود بھی ہے اور کہیں پر کسی ایسی محفل میں موجود ہے جہاں پہ ان عقائد کے اوپر مباحث یا بحث ہوتی ہیں، تو وہ عقائد جو ہیں وہ ہماری بالکل کلیئر ہونے چاہیے۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لقد کفر، لقد البتہ تحقیق، کفر کافر ہوئے، الذین وہ لوگ جو قالوا جنہوں نے کہا، ان اللہ کہ بے شک اللہ، ثالث ثلاثہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تین کا تیسرا ہے، وما اور نہیں، من سے الہ معبود الا سوائے الہ معبود واحد واحد، و ان اور اگر لم نہیں ینتہو وہ باز نہ آئے، اما اس سے جو یقولون وہ کہتے ہیں، لا یمسنا تو ضرور پہنچے گا، الذین جو لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، منہم ان سے عذاب علیم، عذاب علیم۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کا جو ایک اور عقیدہ ہے، اور وہ عقیدہ جو تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ لوگ جب الوہیت کا اور وحدت الوجود کا اس وقت یہ اظہار کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک معاملہ، وہ معاملہ کیا تھا کہ ان لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے ان تینوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ عقیدہ تثلیث میں شامل کر لیا تھا۔ اور اس کے بعد یہ لوگ جو ہیں خاص طور پہ جو سینٹ پال نے جو شریعت دی، وہ شریعت اصل میں جو اس وقت کی سپر پاورز تھیں ان کو، وہ کیونکہ خاص طور پہ ان میں سے بہت سارے لوگ جو تھے وہ کوئی ستارہ پرست تھا، اور کوئی جو ہے وہ سورج کی پوجا کرتا تھا، اور کوئی جو ہے وہ مشرک تھے، تو ان کو دین کی طرف لانے کے لیے انہوں نے دین میں کچھ اپنے طور پر جو ہے وہ امینڈمنٹس کی، جس کی آپ کو ایک بر صغیر میں آپ کو نظر آتا ہے کہ ہمارے بہت سارے مسلمانوں نے بہت ساری ایسی رسوم و رواج جو ہیں وہ دین میں شامل کر لیے جو ہندوانہ رواج سے بہت زیادہ ملتے جلتے تھے، اور ان کو یہ ظاہر کیا کہ اصل میں دین، اور جس میں انہوں نے کہا کہ رام اللہ اور یہ تمام جو ہے گاڈ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک ہی ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اس قسم کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو ظاہر کرنے کی کوشش کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لقد کفر الذین قالوا، اور وہ لوگ بھی جو ہیں وہ کافر ہوئے جنہوں نے عقیدہ تثلیث جو ہے اس کو اپنا لیا، اور نہیں ہے من الہ کوئی معبود، الہ الا الہ سوائے معبود، واحدن ایک معبود کے، و ان اور اگر لم ینتہو وہ باز نہ آئے، اما اس سے جو یقولون وہ کہتے ہیں، لا یمسنا ضرور پہنچے گا، الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، منہم ان سے عذاب علیم دردناک عذاب۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ افلا یتوبون، بس وہ کیوں توبہ نہیں کرتے، اللہ اللہ کی طرف، ویستغفرونہ اور اس سے بخشش مانگتے، واللہ اور اللہ غفور بخشنے والا اور رحیم رحم کرنے والا ہے۔ ماں نہیں المسیح مسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم، الا رسول مگر ایک رسول، قد خلت گزر چکے، من سے قبل ہی اس سے پہلے، رسول وہ امہ اور اس کی ماں، صدیقت اس کی ماں جو ہے وہ سچی ولی تھیں، صدیق تھیں،
کانا یا کلانی، وہ کانا یا کلانی، اور وہ دونوں کھاتے تھے. یہاں پہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو کاف کتاب والے کاف سے آ جائے گا تو یہ اس کا مطلب عقل آپ کو معلوم ہے کہ کھانا کو کہا جاتا ہے. تو یا کلانی کا مطلب ہے ان دونوں کی بات ہوگی. ہم نے جو گرامر کا ہماری پلے لسٹ ہے اس میں ہم نے مسنا یعنی کہ دو کو پڑھنے کے ہم نے اصول پڑھے ہوئے ہیں. تو یہاں پہ جو یا کلانی آ گیا اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ ان دونوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ دونوں جو ہیں وہ کھاتے تھے الطعام، کھانا. انظر، دیکھو، کیفا، کیسے، نبین، ہم بیان کرتے ہیں لہم ان کے لیے آیات و آیات، ثم پھر انظر، دیکھو، انا، کہاں، یؤفکون، تم اندھے ہوئے جا رہے ہو یا بہکے جا رہے ہو. اس بات پہ تھوڑا سا میں آپ کو یہ بات ہمیں بائبل سے بھی پتہ چلتی ہے کہ بائبل میں جس وقت ہم وہ پورا واقعہ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کی جگہ پر ان کے ایک شاگرد جس نے مخبری کی تھی ان کی شکل ویسی بنا دی گئی تھی اور ان کو جو ہے اس کو سلیب چڑھا دیا گیا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا گیا تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے، کیونکہ یہ بات تو سب میں پھیل گئی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سولی پر چڑھ گئے ہیں، تو وہ جب اپنے حواریوں کے پاس پہنچے تو وہ لوگ جو ہیں وہ وہاں پر ایک دم، بائبل میں یہ تمام روایات موجود ہیں، لوکا کی انجیل کے اندر، وہاں پر آپ کو یہ باتیں مل جائیں گی. تو اس میں انہوں نے، ان کے حواریوں نے سوال کیا کہ وہ ڈر گئے کہ یہ تو کوئی روح ہیں. تو اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم کوئی کھانا لے کر آؤ. ان کے عقائد یہ تھے کہ اگر کہ روحیں جو ہیں وہ کھانا نہیں کھاتی. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات دوبارہ سے بیان کی اور بتایا کہ دیکھو یہ دونوں جو ہیں یہ کھانا کھاتے تھے. یہ ایک بشر ہیں اور ایک انسان ہے، اور انسان جو ہے وہ اس کی ہڈیاں بھی ہوتی ہیں، اس کے کھانا کھاتا ہے، اس کا جسم ہوتا ہے. اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ نشانیاں ان کو بتائیں کہ اس میں تم لوگ جو الوہیت کا ان کے ساتھ دعویٰ کر رہے ہو یہ تم بہت بڑا کفر کر رہے ہو. اور انظر کیف نبینا، اور دیکھو کیسے ہم نے بیان کرتے ہیں لہم الآیات، ان کے لیے آیات. ثم پھر انظر، دیکھو، انا، کہاں، یؤفکون، وہ اندھے بہ کے جا رہے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کل اتعبدون، کہہ دیں کیا تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ، اللہ کے سوا، ماں جو لا نہیں، یملک، مالک نہیں، لکم تمہارے لیے، ذرن کسی نقصان کے، ولا نفع، اور نہ ہی کسی نفع کے، واللہ، اور اللہ ہوا وہ السمیع، سننے والا، العلیم، جاننے والا ہے. کل، کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو، تم غلو مبالغہ نہ کرو، فی دینکم، اپنے دین میں، غیر الحق کی، نہ حق، ولا، اور نہ تتبعوا، نہ پیروی کرو، اہواء، خواہشات کی، قوم، وہ لوگ، قد دلوا، دلالت میں چلے گئے یعنی کہ گمراہ ہو چکے، من سے قبل، اس سے قبل، وَأَضَلُّوا، اور انہوں نے گمراہ کیا، کثیرن، بہت سے، وَضَلُّوا، اور بھٹک گئے، ان سے، سوائی، سیدھے، سوائی یعنی کہ برابر کو کہا جاتا ہے کہ جو چیز بالکل برابر اور سیدھی ہو، سیدھے، سبیلا، سبیل کہتے ہیں راستے کو، سیدھے راستے سے. اب اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اسی بات کی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ جیسے ہمارے مسلمانوں نے ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے بہت سارے ایسے غلو اپنے دین میں کر لیے جو دین کا حصہ نہیں تھے، اسی طریقے سے عیسائیوں نے بھی ان قوموں کو کہ جو اس وقت بڑی طاقتیں تھیں ان کو متاثر کرنے کے لیے اپنے دین میں جو ہے وہ غلو کر لیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے اہل کتاب، لا تغلو، تم نہ غلو کرو اپنے دین میں، غیر الحق کی، بغیر حق کے، ولا تتبعوا، اور نہ اتباع کرو، اہواء، اپنی خواہشات کی، قومن، وہ لوگ، قد دلوا، تو گمراہ ہو گئے یہ لوگ، من قبل، اس سے قبل، وضلوا، اور انہوں نے گمراہ کیا، کثیرن، بہت سے، وضلوا، اور بھٹک گئے، عن سواء، سیدھے سبیل، راستے سے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. یہاں پہ ہمارا آج کا سبق جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. آپ لوگ جو ہے، میں آپ لوگوں کے مائکس جو ہیں وہ ان میوٹ کر رہا ہوں، تو آپ لوگ جو ہے اگر کوئی کویشچن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کویشچن جو ہے وہ کر لیں اور اپنے ہینڈس جو ہیں وہ ریز کر لیں. آپ میں سے تمام لوگ جنہوں نے سبق کو سنانا ہے تو آپ لوگ ابھی اپنے مائک اوپن کر سکتے ہیں. اور آج آپ سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ ہمارے دعا جو ہے بہت ہی خاص دعا ہے، اس کو ضرور سنیے گا. اور اسی طریقے سے جو ہمارا آخری سیشن ہے الفاظ کی پہچان کا، تو وہ والنٹیئرس کا سیشن ہوگا. اس میں آپ لوگ اگر شامل نہیں ہونا چاہتے تو جو لوگ ہینڈ ریز کریں گے ہم ان سے ہی سبق جو ہے وہ وہاں پہ سنیں گے. تو آپ لوگ ضرور اس میں بھی شمولیت اختیار کریں گے کیونکہ وہاں پر بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع جو ہے وہ آپ کو ملے گا. تو جی، آپ لوگوں کا اگر کوئی کویشچن ہے تو پلیز کویشچن جو ہے وہ کر لیں. جی، مائک کھول کے چیک کر لیں، آپ لوگوں کا مائک اوپن ہو رہا ہے. جی، آل رائٹ جی. آپ لوگوں کو اگر کوئی کویشچن نہیں ہے تو سسٹر عزیز، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے لیکن میں پہلے حمدہ آنٹی سے پڑھوا لیتا ہوں. ان سے میں نے کہا تھا کہ ان کی تھوڑی طبیعت صحیح نہیں تھی. تو حمدہ آنٹی آپ شروع کیجیے گا، پھر اس کے بعد نیکسٹ سسٹر عزیز سے پڑھاتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا، اے رسول، بلغ، پہنچا دو، ما انزلہ، جو نازل کیا گیا ہے، الیک کا، آپ کی طرف، صلی اللہ علیہ وسلم کے، من ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے. وَإِنْ، اور اگر، لم، نہ، تفعل، آپ نے کیا، فما، تو نہ، بلغتا، پہنچایا آپ نے، رسالتہ، اس کا پیغام. واللہ،
या सीबू का, और अल्लाह आपको महफूज रखेगा इन नास लोगों से। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ला यहदी नहीं हिदायत देता अल कौमल काफिरीन काफिर कौम को। खुद आप कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब है, या अहलल किताबी है अहले किताब, दस तुम नहीं हो अला शैइन किसी चीज पर, हत्ता यहाँ तक के तो कीमो तुम सब कायम करो तो राता तौरात बल इंजील और अंजील, वमा और जो उन जिला नाजिल किया गया इलैकुम आपकी तरफ से, मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, वला याजी दरना अलबत्ता जरूर बढ़ाएगा, कसीरन अक्सर को, मिनहुम इनमें से, माँ जो उन जिला नाजिल किया गया इलाइका आपकी तरफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, मिन रब्बिका आपके रब की तरफ से, तुम यानन सरकशी व कुफरन और कुफर में, फला पसना का असा अफसोस कर, अलल कौमिल काफिरीन काफिर कौम पर। इन्ना बेशक अल्लाजीना वो लोग जो अमानु सब ईमान लाए, वल्लाजीना और जो आदू सब यहूदी हुए, वस्साबिऊना और सब सितारा परस्त, वा और अन्नसारा नसारा में से, मन जो अमाना ईमान लाया, बिल्लाही अल्लाह पर, वा और अल यौमिल आखिरी आखिरत के दिन पर, व अमिला और अमल किया, स्वालिहन नेक, फला तो ना होगा, खौफुन कोई खौफ, अलैहिम उन पर, वला और ना हम वो यहज़नून वो सब गमगीन होंगे। लक़द अलबत्ता तहकीक आखज़ना हमने लिया मिसाका पुख्ता अहद बनी इसराइल से, व अरसलना और हमने भेजे इलैहिम उनकी तरफ रसूलन कई रसूल, कुल्लमा जब भी जाआहुम आया उनके पास रसूलुन कोई रसूल, बिमा इस चीज के साथ जो ला नहीं तहवा चाहते थे अनफुसुहुम उनके नफ्स, फरीकन एक ग्रोह को, कज़्ज़बू उन्होंने जुटलाया, व फरीकन और एक ग्रोह को, यक्तलून वो सब कत्ल करते रहे, व हासिबू वो सब समझे अल्लाह के ना तकूना होगी फितनातुन कोई आजमाइश, व आमो तो वो सब अंधे हो गए, व सम्मू और सब बहरे बन गए, सुम्मा फिर ताबल्लाहु मेहरबानी की अल्लाह ने, अलैहिम उन पर, सुम्मा फिर आमू वो सब अंधे हो गए, वसम्मू सब बहरे बन गए, कसीरुन अक्सर, मिनहुम उनमें से, वल्लाहु और अल्लाह ताला बसीरुम खूब देखने वाला है, बिमा इसको जो या मलून वो सब करते हैं। लक़द जी, जज़ाकल्लाह कफरा खैर। आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। और आगे सबक शुरू करने से पहले एक आप लोगों के साथ छोटी सी मैंने शेयरिंग करनी थी। सिस्टर आबिदा जो हमारी यूके की बहन है, उनका मेरे पास मैसेज आया था, इस वक्त क्लास में भी मौजूद हैं माशाल्लाह। उन्होंने मुझे बताया कि उनकी जो स्टूडेंट्स हैं जिनको वो पढ़ा रही हैं और वीडियोस भेजती हैं, उसके बाद उन्होंने हफ्ते में एक दिन रखा हुआ है, मुख्तस किया हुआ है, और उनसे वो सबक जो है वो सुनती हैं माशाल्लाह। उन्होंने 2 पारे जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं और बहुत ही अच्छा मुझे परफॉर्मेंस जो है वो बता रही थी। तो सिस्टर अगर आप माशाल्लाह। बता सकें अगर आपके लिए पॉसिबल है, ताकि बाकी स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए भी मोटिवेशन हो, और आप जो है जज़ाए खैर आपके लिए माशाल्लाह कि अल्लाह ताला आपको इस काविश का जज़ाए खैर जो है वो अता फरमाए। जी सिस्टर। जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने ये सारी बाकी क्लास के साथ भी शेयर करना था कि जो हमारे घर क्लास हो रही है, कुरान की हर हफ्ते क्लास होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा फजल हुआ और करम हुआ, और हमने दूसरा पारा भी जो है वो ख़त्म कर दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स जो आते हैं यहाँ पे, मेरी जो नेबर्स आती हैं माशाल्लाह, उनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, लेकिन वो बहुत कोशिश करके आती हैं और सबक भी बहुत अच्छे तरीके से याद करती हैं। तो माशाल्लाह आपकी मेहनत का ही नतीजा है कि जो आपने काम शुरू किया था हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं और अल्लाह के दीन के लिए काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी हमारी क्लास जा रही है। माशाल्लाह जी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। माशाल्लाह बहुत अच्छी। जज़ाकल्लाह खैर। और बस आप माशाल्लाह हमारे लिए दुआ करें कि ये हमारी क्लास जारी रहे और इंशाल्लाह आपके साथ ही हम भी इंशाल्लाह एक दिन कुरान को पूरे तर्जमे के साथ पढ़ सकें, लफ्ज़ी तर्जमे के साथ इसको बेहतर तौर पे समझ सकें और पूरा कुरान खत्म कर इंशाल्लाह सकें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बिल्कुल। आमीन। आमीन। तो मैंने सिर्फ आप लोगों को ये बताना था कि जिस तरीके से ये हमारी बहन जो है ये अभी तमाम के तमाम कोर्स को लेकर चल रही हैं, आप लोग भी माशाल्लाह अब हमारे इतने सीनियर स्टूडेंट्स हो चुके हैं, आप लोगों से भी मेरी गुजारिश होगी, अब तक हमें ये पता चल चुका है कि ये किताब हमें लोगों तक पहुंचाना हमारे कंधों पर ये जिम्मेदारी है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग खुश नसीब लोग हैं कि इस वक्त आप बहुत आसानी के साथ सिर्फ जो मेरी आसान कुरान कोर्स की प्लेलिस्ट है उसकी एक एक वीडियो जो है आप एक ग्रुप बनाएं, उस ग्रुप में उन लोगों को भेज दें, और हफ्ते में एक छोटा सा टाइम जो है वो आप ऑनलाइन भी रख सकते हैं, आप व्हाट्सएप कॉल के ऊपर भी रख सकते हैं, उन लोगों से आप सबक जो है वो सुन लें कि आपने जो है वो सबक याद कर लिया है, ताकि उसमें जो आपको जिस तरह से हम यहाँ पे आपको पढ़ाते हैं और गलतियाँ आपकी निकालते हैं, तो उन लोगों की आप गलतियाँ जो है वो साथ साथ उनको बताते जाएं। एक तो यह है कि उसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तुम जब किसी दूसरे को हदायत देते हो
ہو تو اللہ تعالیٰ دوسرے کو ہدایت دے نہ دے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور ہدایت دے دیتا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اگر ہدایت مل جائے تو سب سے بڑی کامیابی حاصل ہم ضرور کر لیں گے. اور جی سسٹر عزیز آپ جو ہے وہ پلیز شروع کیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وحاسبو سے یا لقد کفر. لقد کفر. اگلی آیت پہ آ جائیں سرفراز بھی جی. لقد کفر تحقیق کفر کیا الذین جن لوگوں نے قالو کہا ان اللہ بے شک اللہ هو المسیح ہی مسیح ابن مریم ابن مریم ہے. وقال المسیح اور کہا مسیح نے یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل عبد اللہ عبادت کرو اللہ کی ربی جو میرا رب ہے وربکم اور تمہارا رب انہ بے شک وہ من یشرک جو شرک کرے گا باللہ اللہ کے ساتھ فقط پس تحقیق حرام کر دیا اللہ نے علیہ اس پر الجنت جنت کو وماواہ اور اس کا ٹھکانہ ہے النار دوزخ یا آگ وما للظالمین اور نہیں ہے ظالموں کے لیے من انصار کوئی مددگار وما اور نہیں ہے للظالمین ظالموں کے لیے من سے انصار مددگار. لقد تحقیق کفر کیا الذین ان لوگوں نے جو قالو کہا ان اللہ بے شک اللہ ثالث تیسرا ہے ثلاثۃ تین میں سے وما اور جو من الہ وما من الہ الا الہ اور نہیں کوئی اللہ آ گیا. اللہ جب بھی آ جائے گا تو ماں کا مطلب جو ہوگا نہیں ہوگا. اچھا وما اور نہیں من الہ کوئی الہ الا مگر یا سوائے الہ واحد کے وان اور اگر لم نہ ینتہو وہ باز آئیں اما اس سے یقولون جو وہ کہتے ہیں لیمسنا تو یقیناً ان کو مس کرے گا یا چھوئے گا الذین ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا منہم ان میں سے عذاب علیم عذاب دردناک. افلا کیا نہیں یتوبون افلا کیا نہیں یتوبون وہ توبہ کرتے یا رجوع کرتے اللہ اللہ کی طرف ویستغفرونہ اور وہ مغفرت طلب کرتے واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. مل مسیح ابن مریم اور نہیں عیسیٰ ابن مریم مسیح ابن مریم اللہ سوائے رسول یعنی وہ نہیں ہے کچھ اور سوائے رسول کے قد خلط یقیناً گزر چکے من قبل ہی ان سے پہلے اور رسول و امہ اور ان کی والدہ صدیقہ تھیں کانا تھے یا کلانی وہ دونوں کھاتے تعامن کھانا انظر دیکھیے کیفا کس طرح نبینو ہم بیان کرتے ہیں لہم ان کے لیے الآیاتی آیتیں ثم پھر انظر دیکھیے انا کیسے یوفکون سر یوفکون کا بھول گیا دیکھیں بہہ کے جا رہے ہیں یا بھٹ کے جا رہے ہیں بہ کے جا رہے ہیں. کل کہہ دیجئے اتعبدون تم عبادت کرتے ہو کیا تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ سوائے اللہ کے مالا یملکو جو نہیں ہے ان کی جو نہیں ہے مالک لکم تمہارے لیے ذرن کسی ضرر کے یا تکلیف کے ولا نفن اور نہ کسی نفع کے واللہ اور اللہ هو السمیع وہی سننے والا العلیم جاننے والا ہے. کل یا اہل الکتابی کہہ دیجئے اے اہل کتاب لا تغلو مت وہ کرو غلو کرو فی دینکم اپنے غلو کا مطلب ہوتا ہے کوئی غلو دین میں جو چیز نہ شامل ہو اس کو شامل بڑھا دینا غلو کر دینا یعنی ان کو گڑبڑ کر دینا آگے پیچھے کر دینا. جی ہاں دینکم اپنے دین میں غیر الحق کی بغیر حق کے ولا تتبعوا اور مت اتباع کرو اہواء خواہشات کی قوم کی قد ذلوا جو کہ گمراہ ہوئے من قبل اس سے پہلے وَأَضَلُّوا اور انہوں نے گمراہ کیا کثیرن بہت سو کو وَضَلُّوا اور گمراہ ہوئے عن سواء السبیل سیدھے راستے سے. ٹھیک ہے جزاک اللہ. سسٹر رخسانہ آپ احمد آئی ڈی سے آپ پلیز شروع سے پڑھ لیجیے گا. اور سسٹر عزیز آپ مجھے بتائیے گا آپ بھی کلاس لے رہی تھیں تو آپ کی کلاس کی کیا پروگرس ہے؟ آپ نے پھر کافی عرصے وہ بتایا نہیں کہاں تک پہنچے آپ لوگ؟ سر میں پڑھا رہی تھی ان کو تھوڑا سا بریک آ گیا. وہ ایک میری سسٹر جو ہے وہ جاب کرتی ہیں تو وہ جابین جو ہے نا ان کو تھوڑی سی مصروفیت کی وجہ سے بریک آ گیا ذرا. چلیے کوئی بات نہیں لیکن طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ کوشش کریں کہ تعداد آپ نے بھی کبھی غور کیا ہوگا کہ میں اپنے گروپ میں لوگوں کو ایڈ کرتا رہتا ہوں. پرانے ہمارے کافی سارے ساتھی جو بڑے ریگولر تھے وہ ریگولر نہیں رہے. تو یہ قرآن کے کام میں کیونکہ شیطان بھی ایکٹیو ہوتا ہے وہ بعض اوقات انسان کو کہیں مصروف کر دیتا ہے کوئی اور بہت سارے معاملات بیچ میں آ جاتے ہیں. تو اس معاملے میں ہمارا کام ہے کہ ہم نے بس کوشش جو ہے اس کو روکنا نہیں ہے. جی ضرور انشاءاللہ. پڑھیے گا احمد آئی ڈی سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلغ پہنچا دیجیے ما جو انزلہ نازل کیا گیا
इलैका आपकी तरफ, मिन रब्बिका आपके रब की तरफ से। वइन और अगर लम ना तफल आपने ऐसा किया, फमा तो ना बलगता पहुँचाया आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिसालतहु पैगाम उसका। वल्लाहु और अल्लाह यासिमु का आपको बचा लेगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचा लेगा मिनन नासी लोगों से। इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह ला नहीं हादी हदायत देता अल कौम को, अल काफिरीन जो काफिर हो। कुल कह दीजिए या अहल किताब, अहल किताब लस्तुम नहीं हो तुम अला शैइन किसी चीज पर, हत्ता यहाँ तक है तुकीमू तुम कायम करो और तौरात को, वल इंजील और इंजील को, वा और मा जो उनजिला नाजिल किया गया लेकुम तुम्हारी तरफ, मेरे रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से। वला यज़ीदन्ना और अलबत्ता वो जरूर ज्यादा कर देगा, कसीरन रम बहुतों को मिनुम उनमें से, मा जो उनजिला नाजिल किया गया इलैका आपकी तरफ, मेरे रब्बी का आपके रब की तरफ से, तुगयानन सरकशी में, कुफ्रा और कुफर में, फात और लानी तासा आप गमगीन हो या अफसोस करें अल कौमी उस कौम पर काफिरीन जो काफिर है। इन्ना बेशक अल्लाह जीना वो जो आमनो ईमान लाए, वल्ला जीना और वो जो हादो यहूदी बन गए, वसाबे ऊना और साबे व नसारा और नसारा, मन जो कोई आमना ईमान लाए बिल्लाही अल्लाह पर यौमिल आखिर और आखिरी दिन पर, अमिला और उसने अमल किए सालिहन नेक, फा तो ला नहीं खौफुन कोई खौफ होगा, अलैहिम उस पर, वा और ला नहीं हम वो याज़नून वो गमगीन होंगे। लकत यकीनन अखजना बनाया हमने मीसाका, यकीनन लकत तहकीक है खजना लिया हमने मीसाका पुख्ता अहद बनी इसराइल से, वर्सलना और भेजे हमने इलहिम उन्नामा जब कभी जयहुम आए उनके पास रसूल बिमा साथ उसके जो ला नहीं तहावा चाहते थे अनफुसुहुम उनके नफ्स फरीकन एक ग्रोह को कज़बु झुटलाया उन्होंने, वो फरीकन और एक ग्रोह को यकतुलून वो कत्ल करते। स्क्रीन ऊपर कर। वहसीबो और वो गुमान कर बैठे कि अल्लाह के ना तो पूना होगा फितना तुम कोई फितना फा आमू बस वो अंधे हो गए, वो सम्मू और वो बहरे हो गए। सुम्मा फिर ताबा वो मतवजा हुआ अल्लाह अल्लाह अलैहिम उनकी तरफ, उन पर, सुम्मा फिर अमू वो अंधे हो गए, वो सम्मू और बहरे हो गए, कसीरुम बहुत से मिनुम उनमें से, वल्लाहु और अल्लाह बसीरुम खूब देखने वाला है, बिमा उसको जो यामलून वो अमल करते हैं। माशाल्लाह, लकत जज़ाकल्लाह सिस्टर, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। आगे सिस्टर रुखसाना आप पढ़ लें, अपना माइक ओपन कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लक़द अलबत्ता तहकीक कफ़र अल्लज़ीना कुफ़र किया जिन लोगों ने, कालू उन्होंने कहा, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम, बेशक मसीह इब्न मरियम ही अल्लाह है। वक़ाल अल मसीह और कहा मसीह अलैहिस्सलाम ने, या बनी इसराइल ए बनी इसराइल, उअबुदू इबादत करो अल्लाह अल्लाह की, रब्बी जो मेरा रब है, व रब्बकुम और तुम्हारा रब है, इन्नहु बेशक वो, में युशरिक जो शिर्क करता है, बिल्लाही अल्लाह के साथ, फ़क़त बस यकीनन हरमल्लाहु अल्लाह ने हराम कर दिया अलैहिल उस पर, अल जन्नत जन्नत को, व महवाहु और उसका ठिकाना है, अन्नार आग, वमा और नहीं, लिज़्ज़ालिमीन जालिमों के लिए, मिन अंसार कोई मददगार। लक़द अलबत्ता तहकीक कफ़र अल्लज़ीना कुफ़र किया जिन लोगों ने, काल उन्होंने कहा, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, सालिसु तीन है, सलासा तीसरे का तीन है, वमा और नहीं, मिन से, इलाहिन महबूद इल्ला सवाए इलाहुन वाहिद, माबूद इलाही के अलावा कोई इला नहीं है। व इन और अगर लम नहीं यंताहु तुम बाज आए अम्मा से, यकूलूना वो कहते हैं, ला यमस्सन्ना अल्लज़ीना ला यमस्सन्ना सर इसका क्या है, ला यमस्सन्ना मस करने का मतलब होता है छूना। उन्होंने कहा कि जरूर छुएगी अल्लाजीना जिन लोगों ने कुफर किया, मिनहुम उनमें से, अजाबुन अलीम दर्दनाक अजाब। अफला क्या फिर नहीं यतूबूना तुम तौबा कर उन्होंने तौबा की इलल्लाही अल्लाह की तरफ, व यस्तगफिरूनहु और वो माफ करता और वो यस्तगफिरूनहु और वो क्यों वो उससे इस्तगफार क्यों नहीं करते, वल्लाहु और अल्लाह गफूरुर रहीम बहुत ज्यादा माफ करने वाला और रहम करने वाला है। मल मसीह इब्न मरियम क्या मसीह इब्न मरियम नहीं है, मसीह इब्न मरियम इल्ला सवाए रसूल रसूल के, कद यकीनन सिस्टर रुखसाना, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा है। आगे भी आप पढ़ लेंगी क्योंकि आज हमारा और भी सेगमेंट्स बाकी हैं और काफ़ी आगे हैंड रेज हुए हैं। तो सिस्टर नसीन इस आयत से आगे आप पढ़ लें प्लीज़। आपने बाकी सिस्टर रुखसाना और बाकी लोगों को भी मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आप लोगों ने पूरा रुकू जो है अपने घर में किसी को सुनाना ज़रूर है। मतलब क्लास में हम क्योंकि पूरा हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तो आपने बाकी जो है किसी को ज़रूर सुनाना है। जी प्लीज़ जी पढ़िए। सर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मल मसीह इब्न मरियम नहीं है मसीह इब्न मरियम, इल्ला सिवाय रसूलन एक रसूल के, कद यकीनन खलत गुजर गए, मिन कबली ही इससे पहले, बिन कबली ही रसूल इससे पहले बहुत से रसूल, व उम्मुहु और उनकी वालिदा सदीका थी, काना वो थे, या कुलानी तामी वो
वो खाना खाते थे। उनजुर, फिर आप देखिए कैफा, कैसे नुबय्यिनु, हम बयान करते हैं, लहुमुल आयाती, उनके लिए निशानियां, सुम्मन जुर, फिर देखिए अन्ना, कैसे यूफाकून, वो भटके जाते हैं। कुल, कह दीजिए, अताबुदूना, क्या तुम इबादत करते हो, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के अलावा, अल्लाह के सिवा, माँ, जो ला नहीं, यमलिकु, इख्तियार रखते, लकुम, आपके लिए, तुम्हारे लिए, दर्रम किसी नुकसान का, वला नफ़अन, या किसी फायदे का, वल्लाहु, और अल्लाह, हुवस समीउल अलीम, वही सुनने वाला और जानने वाला है। कुल, कह दीजिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, या अहलल किताबी, अहले किताब, ला ना तर लो, ना तुम गुलू करो, फी दीनिकुम, अपने दीन में, गैरल हक की, ना हक, वला, और ना तत्ताबिऊ, तुम सब पैरवी करो, अहवा, ख्वाहिशात की, कौम, मिन, कौम की, कद, यकीनन, दल्लू, जो भटक गई, मिन कबलू, इससे पहले, व अदल्लू, और उन्होंने भटकाया, व अदल्लू, और उन्होंने भटकाया, कसीरन, बहुत सौ को, वदल्लू, और वो भटक गए, अन सवा सबील, सीधे रास्ते से। जी, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। जी नहीबा जी, आप पढ़ लें शुरू से। जी सिस्टर फरहाना, आपने हैंड जी डाउन कर दिया है, तो आपने सबक सुनाना है, नहीं सुनाना? जी मैंने सुनाना था सर, मैं अभी मैं सुना दूं, बिस्मिल्लाह कर लूं मैं? जी, आपका है क्यों में आप लास्ट नंबर पे हैं, तो फिर मैं लास्ट में आपसे सुनता हूँ। मुझे शुरू से सुन ले, मेरे से शुरू में जरा बेहतर अच्छा हुआ है, लास्ट में थोड़ा सा मैं कंफ्यूज होंगी। अच्छा चलें, नहीबा जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं पहले सुन लूँ इनसे? नहीं, कोई मसला नहीं, सुना। जी सुनाइए सिस्टर फरहाना। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहर रसूल, माइक करीब कर लें, रसूल, आवाज़ कम आ रही है आपकी। ठीक है, या अय्युहर रसूल, ए रसूल, बालिगा, पहुंचा दीजिए, माँ, ये जो बल्लिग है, नाम के ऊपर शद है ना, तो बल्लिग। बल्ले बल्लिग, पहुंचा दीजिए, माँ, जो उन जिला, जो नाजल किया, इलई का, आपकी तरफ, मिन रब्बी का, रब की तरफ से, व इन लम, और अगर, व इन लम, और नहीं, तफअल, तफल, आपने ना पहुंचाया, फमा, जो बालकता, जो बिया रिसालतहु, बल्लगता, बल्लख्ता वही है, पहुंचाया, इनके जो पैगाम पहुंचाया, रिसालतु, रिसालत का पैगाम। ये रिसालत का पैगाम, और वल्लाहु, और अल्लाह, यासी मुका मिनन्नासी, सॉरी भाई मेरा सही नहीं हुआ, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं कंफ्यूज हो गई हूँ थोड़ा सा। अच्छा, यासिमु का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचा लेगा। यासिमु का हो गया, ये तो यू के लिए होते हैं ना, तू के लिए, और यासिमु का कि वो यानी कि अल्लाह ताला जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचा लेंगे। मिनन्नासी, लोगों से, इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, ला नहीं, यहदी, हदायत देता, कौमुल काफिरीन, काफिर कौम को। कुल, कह दीजिए, या अहल किताब, कहाँ गया, कुल, या अहल किताब, कह दीजिए, अहल किताब, लस्तुम, लस्तुम, क्यों नहीं, आला, ऊपर, शैइन, किसी चीज के, लस्तुम, लस तुम का है, तुम का तो मतलब हो गया तुम, लस तुम नहीं हो, अला शैइन, किसी चीज पर। ठीक है, तुम नहीं हो किसी चीज पर, हत्ता, यहाँ तक के, तुकीमु, तुकीमु तौराता, और तुकीमु, कायम से है ना, तुम कायम करो तौरात, तौरात को, इंजील को। कायम करो तौरात को, वल अंजीला, और अंजील को, वमा, और जो उन जिला नाजल किया, इलैकुम, आपकी तरफ, मिन ये जो उन रब्बिकुम, जो है, रब साथ की ही तरफ कुरान से, की बात होगी कि तीनों चीजों को अपनी जिंदगियों में नाफिज करो। जी प्लीज। जो नाजल किया आपकी तरफ, रब की तरफ से, वाला वाला यजी दन्ना, और वो यकीनन बढ़ा देगा, कसीरम, ज्यादा, मिनहुम, उनमें से, माँ, जो उन जिला, जो नाजल किया, इलई का, आपकी तरफ, मिन रब्बी का, रब की तरफ से, तुगयानम, और तुगयानन, तो यानी सरकशी। सरकशी, कुफरा, जिस उभरा देगा उसको, सरकशी, कुफर की सरकशी में, और फला, और नहीं, तासा, तासा अलल कौमिल काफिरीन, तासा, तो से तासा है का क्या फला है, तासा, बस नहीं अफसोस। बस नहीं अफसोस, ऊपर काफिर कौम के, इन अल्लाजीना, बेशक आमनु, ये वो सिस्टर लोग, भैया आप पढ़ लें, क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है थोड़ा सा, हमने और भी अपने टेस्ट भी आज। जी प्लीज पढ़िएगा। नयीरा जी, आप पढ़ लें आगे। जी, जज़ाकल्लाह आपका अस्सलाम बहुत वालेकुम। शुक्रिया। वालेकुम सलाम। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनु, बेशक जो लोग ईमान लाए,
वल्लजीना और जो लोग हादू यहूदी हुए, वस्साबिगूना और साबी हुए, और वन नसारा ईसाई, मन जो आमना ईमान लाए बिल्लाहि अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर और यौम आखिरत पर, व अमिला और अमल किए सालिहन नेक, फला खौफुन बस नहीं है खौफ अलैहिम इन पर, वला हुम और नहीं वो यहज़नून गमगीन होंगे। लक़द तहकीक अखज़ना अहद लिया हमने मीसाका अहद बनी इसराइल से, वरसलना इलैहिम और भेजे हमने इलैहिम इनकी तरफ रसूलन रसूल, कुल्लमा जब कभी जा आए उनके पास रसूल बिमा साथ जो ला नहीं तहवा हदायत चाहते अनफुसहुम उनकी उनके जानों की या उनकी उनकी उनके दिल, यानी कि वो उनकी अपनी ख्वाहिशात के लिए उनके दिल जो चाहते थे। हाँ जी, उनकी दिल। फरीकन एक जमात कज़्ज़बू जुटलाती थी, व फरीकन और एक जमात यक्तुलून कत्ल करती थी। व हसीबू अल्लाह और चाहता और इसका गुमान निकल किया, गया है। वो हाँ, हासिबु और गुमान हाँ, किया। गुमान से जी। व हसीबू और गुमान किया अल्लाह ये कि तकूना हो फितना तुम आजमाइश फामू बस अंधे हो गए, वसमू और बहरे हो गए। सुम्मा फिर ताब अल्लाह तौबा की अल्लाह से अलैहिम या मतवज्जा हुआ अल्लाह अलैहिम इनकी तरफ। सुम्मा फिर आमू अंधे हुए, वसमू और बहरे हुए, कसीरुम बहुत से मिनहुम उनमें से, वल्लाहु और अल्लाह बसीरुम बिमा यामलून देख रहा है बिमा साथ जो यामलून वो करते हैं। लक़द तहकीक कफर अल्लज़ीना कुफ्र किया उन लोगों ने, कालू जो कहते हैं इन्नल्लाह बेशक अल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम कि वही मसीह इब्न मरियम हैं। वक़ाल अल मसीह और कहा मसीह अलैहिस्सलाम ने, या बनी इसराइल अबुदुल्लाह ए बनी इसराइल इबादत करो अल्लाह की, रब्बी जो मेरा रब है, व रब्बकुम और तुम्हारा रब, इन्नहु बेशक वो मैं युशरिक जो कोई शिरक करे बिल्लाही साथ अल्लाह के, फ़क़द बस तहकीक हर्रम अल्लाहु हराम किया अल्लाह ने अलैहिल जन्नता उस पर जन्नत, वमा वाहु और ठिकाना है उसका नार आग, वमा और नहीं लिज़्ज़ालिमीना मगर जालिमों के लिए, मिन अंसार कोई ठिकाना। और माशाल्लाह, लक़द जज़ाकल्लाह। रिफत बाजी आप पढ़ लें, आपने भी बहुत अच्छा पढ़ा है माशाल्लाह। जी आऊज़ु रिफत बाजी बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह। आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कफ़रल्लज़ीना और अलबत्ता कुफर किया जिन लोगों ने, अलबत्ता कुफर किया अल्लज़ीना कालू जिन लोगों ने कहा, इन्नल्लाह बेशक सालिसु सलासतिन के तीन में से एक अल्लाह है, तीसरा अल्लाह है, तीन में से तीसरा अल्लाह है। वमा मिन इलाहिन कोई नहीं माबूद सिवाय इल्ला इलाहुन वाहिद सिवाय एक माबूद के, व इल्लम यंतहु व इल्लम और अगर वो व इल्लम अगर नहीं यंतहु बाज आए अम्मा याकुलून जो वो कहते हैं, ला यमस्सन्ना हर जरूर छुएगा, यमस्सन्नल्लज़ीना जरूर छुएगा उन लोगों को, काफरू जिन्होंने कुफर किया, मिनहुम इनमें से, अजाबुन अलीम दर्दनाक अजाब। अफला यतूबूना कहाँ गया, अफला यतूबूना इलल्लाह क्यों नहीं रुजू करते अल्लाह की तरफ, वयस्तगफिरूना और नहीं बख्शिश तलब करते, वल्लाहु गफूरुर रहीम हालांकि अल्लाह बहुत बख्शने वाला मेहरबान है। मल मसीह इब्नु मरियम इल्ला रसूल नहीं है मसीह सिवाय एक रसूल के, कद खलत इससे कबल यकीनन इससे कबल, कद खलत बिन कबल ही रसूल, कद यकीनन इससे पहले खलत गुजर चुके हैं बहुत से रसूल। व उम्महु सिद्दीका उनकी माँ सिद्दीका थी। अच्छा, काना कोशिश या करें एक एक लफ्ज़ जो है ना, अगर आप तोड़ के बताएं वो ज़्यादा बेहतर होगा। जुमला अच्छी बात है, लेकिन हमारा जो फॉर्मेट है उसमें हमने अल्फाज की पहचान करनी है, तो एक एक लफ्ज़ को तोड़ के बताइए। काना याकुला याकुलान वो इकट्ठे, याकुलान इकट्ठे, वो कान ताम कुलान कुल से है इकट्ठे, खाना, अकल काना ताम थे वो, या कुलानी दोनों खाते, अतामा खाना। खाना, वो दोनों खाना खाते थे। उज्जुर देखिए, कैफा कैसे, नुबय्यनु हम बयान करते हैं, लहुमुल आयात वाजिया निशानियां, सुम मंजुर यहाँ पे सुम वाजिया का मतलब कहाँ पे लिखा है, आप मुझे बताएंगे?
نبین لہم الآیات، آیات لہم، دیکھیے مبین، آپ نے لہم الآیات کے لیے واضح نشانی بولا تو میں نے آپ کو بتایا اگر آپ توڑ کے پڑھتی ہیں تو لام کا مطلب لیے، ہم کا مطلب ان کے لیے الآیات نشانیاں، اور نبین ہم نے واضح بیان کیا، ان کے بیان جو تھا وہ واضح تھا، لہم جو ہے ان کے لیے الآیات نشانیاں. اچھا نبین وہ تو بیان سے پتہ چل رہا ہے، بیان نبین واضح ظاہر کر بیان کیا نبین ظاہر کر لہم دیں ان کے لیے آیات نشانیاں، ثم پھر انظر دیکھیے، انی یوفکون اس کے باوجود وہ یوفکون النار پلٹ گئے، پلٹائے گئے، ٹھیک ہے جو اس کے فکون بھٹکے جا رہے ہیں. اچھا وہ وہاں پلٹائے گئے لکھا ہوا تھا انا، ٹھیک ہے وہ بھی اچھا صحیح ہے، یہ اوندھے منہ گرائے یہ بھی اس کا معنی ہے. ہاں جی وہ تو اس ترجمے میں جو آیت بھیجی تھی نا وہاں یہی جی تھا، جی صحیح پلٹائے ہے. گئے. ٹھیک ہے. کل کہہ دیجئے اتاب دون عبادت، کل کہہ دیجئے اتاب دون ہم عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ جس کی، مالا کہہ دیجئے عبادت کرتے ہیں ہم دون اللہ اللہ نہیں ہے یملے کو، ملک سے، ملک کا مطلب ہوتا ہے اختیار، اختیار رکھتے لکم تم پر. لکم اچھا ٹھیک ہے، کل اتعبدون کہہ دیجئے عبادت کرو، من دون اللہ ہے اللہ کی طرف، مالا کیا نہیں تم کیا تم عبادت کرتے عبادت ہو کرتے ہو اللہ کے سوا، مالا من دون اللہ اللہ کے سوا کسی اور کی، مالا جو نہیں یملے کو اختیار رکھتا، لکم کسی بھی تمہارے کسی درن نقصان اور نفن نفع پر، واللہ اور اللہ ہو بس سمیع سب کچھ خوب جانتا ہے، سنتا ہے، سمیع العلیم اور جانتا ہے. کل یا اہل الکتاب کہہ دیجئے اہل کتاب، لا تغلو نہ حد سے بڑھو، تغلو غلول کرو یا حد سے بڑھو، فی دینکم اپنے دین میں، غیر الحق نہ حق باتیں کہہ کر، بلا اور نہیں تتبعوا پیروی کرو آوا ایسی قوم کی خواہشات کی، آوا قوم ایسی قوم کی خواہشات، احوا احوا خواہشات کی، ایسی قوم کی خواہشات کی، قد دلو جو یقیناً بھٹکے ہوئے ہیں، من قبل پہلے سے، وَأَضَلُّوا سوری گمراہ بھی ہیں جو یقیناً گمراہ ہیں پہلے سے، من قبل پہلے سے، وَأَضَلُّوا اور گمراہ کیا کثیراً بہت سو کو، وَضَلُّوا اور بھٹکے ہوئے ہیں ان سے سوائے سبیل سیدھے راستے سے. آلرائٹ جی، ٹھیک ماشاء اللہ جزاک اللہ. اور بس سسٹر آگے کوشش کیجیے گا کہ ایک ایک لفظ جو ہے نا اس سے آسانی ہو جائے گی اور وہ پھر کو آگے بھی کام آئے گا با محاورہ، کیونکہ پھر وہ یاد رکھنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، الفاظ کی پہچان ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. دوسرا میں ابھی دعا کا سیگمنٹ شروع کر رہا ہوں، اس کے بعد آپ لوگوں میں سے تمام لوگ جو ہے اگر ٹیسٹ کے لیے آج تیار نہیں ہیں تو ہم اپنے سبق کی طرف مطلب آج اگلے 2 پیج پڑھ لیں گے اور ٹیسٹ ہم اگلے ہفتے بھی کر سکتے ہیں. تو وہ میں نے کہا میں آپ سے رائے لے لوں، آپ لوگ اگر مجھے بتا سکیں کہ ٹیسٹ آج ہی لینا چاہیے یا تیار ہیں سر تو یار تو کیا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو بس دیکھ لیں میجورٹیز اتھارٹی جس طرح سے کہیں گے، کیونکہ آج تھوڑا سا ٹائم بھی میرے خیال میں ہمارا زیادہ ہو گیا. دوسرا ہمارا کل اگلے ہفتے ہمارا پارا ختم ہو جائے گا اور رکوع جو ہے آدھا ہمارا 7ویں پارے میں ہے. تو ماشاءاللہ جس طرح سسٹر عزیز آپ خدمت کر رہی ہیں یہ PDF بنانے کی، تو پورے ہم کیونکہ رکوع کے فارمیٹ کے ساتھ چل رہے ہیں تو پھر پورا رکوع جو ہے وہی بنا دیجیے گا. جی سر. سلمان بھائی ایک دفعہ با محاورہ پڑھ لیں، کیونکہ ہم جب توڑ کے پڑھتے ہیں تو اس میں ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں تھوڑی سی، تو ایک دفعہ با محاورہ پڑھ لیں تاکہ وہ صحیح معنی ہمیں سمجھ میں آ جائے. جی میرے ذہن سے نکل گیا تھا تو میں آپ کہتے ہیں تو میں پڑھ لیتا ہوں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی پرواہ نہ کرو اے پیغمبر، اور جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ انہیں پہنچا دو جس طرح کے پہنچانے کا حق ہے، اور یاد رکھو کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یہی سمجھا جائے گا کہ تم نے خدا کا پیغام نہیں پہنچایا. تم مطمئن رہو، اللہ ان لوگوں سے تمہاری حفاظت کرے گا، اس لیے کہ اللہ اس منکر قوم کو ہرگز کامیابی کا راستہ نہ دکھائے گا. ان سے صاف کہہ دو اے اہل کتاب کہ تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے جب تک تم تورات انجیل پر اور اس چیز پر قائم نہ ہو جاؤ جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر اتاری گئی ہے، لیکن ہوگا یہی کہ ان میں سے بہتوں کی سرکشی اور ان کے کفر کو وہ چیز ضرور بڑھا دے گی جو تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی ہے. اس لیے ان منکر لوگوں پر افسوس نہ کرو، حقیقت یہ ہے کہ خدا کی نجات پر کسی کا
اجارہ نہیں ہے، لہٰذا جو مسلمان ہیں اور جو ان سے پہلے یہودی ہوئے اور جو سابی اور نصارہ کہلاتے ہیں، ان میں سے جو لوگ بھی اللہ پر ایمان لائے ہیں اور قیامت کے دن پر ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کے لیے نہ خدا کے حضور میں کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ وہ کبھی غمزدہ ہوں گے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے شریعت کی پابندی کا عہد لیا اور اس کی یاد دہانی کے لیے بہت سے پیغمبر ان کی طرف بھیجے، مگر ہوا یہ کہ جب کبھی بھی پیغمبر ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر ان کے پاس آیا تو کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کرتے رہے، اور یہی سمجھا کہ اس میں کوئی پکڑ نہ ہوگی، چنانچہ اندھے اور بہرے بن گئے۔ پھر اللہ نے عنایت فرمائی اور ان کی توبہ قبول کر لی، اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر اندھے اور بہرے ہی بنتے ہیں۔ اب بھی یہی صورت ہے اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ ان لوگوں نے بھی یقیناً کفر کیا ہے جنہوں نے کہا تھا کہ خدا تو یہی مسیح ابن مریم ہے، اور درا حالانکہ مسیح نے تو کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو اللہ کے شریک ٹھہرائے گا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ایسے ظالموں کا وہی کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی یقیناً کفر کیا ہے جنہوں نے کفر کا اللہ تعالیٰ میں سے تیسرا سے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، در حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ یہ اپنی باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جو پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے بعد بھی اپنے کفر پر قائم رہیں گے انہیں ایک درناک عذاب آ پکڑے گا۔ پھر کیا یہ اللہ کی طرف رجوع نہ کریں گے اور اس سے معافی نہ مانگیں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ مغفرت فرمانے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ مسیح ابن مریم ایک رسول ہی تھے، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزرے ہیں اور ان کی ماں خدا کی ایک صادق شعارت بندی تھیں، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم اپنی آیتیں ان کے سامنے کس طرح کھول کر بیان کر رہے ہیں، پھر دیکھو کہ یہ کس طرح الٹے پھرے جاتے ہیں۔ ان سے کہو کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی بندگی کرتے ہو جو تمہارے لیے کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ در حالانکہ اللہ ہی سمیع و علیم ہے۔ کہہ دو اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کے بدعات کی پیروی نہ کرو جو پہلے ہی گمراہ ہو چکے ہیں اور جنہوں نے بہتوں کو گمراہ کیا اور جو سیدھی راہ سے بھٹک گئے۔ صدق اللہ العظیم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آلرائٹ جی، آج آپ کے ساتھ جو ہے میں نے ایک بہت ہی خوبصورت دعا جو ہے وہ شیئر کرنی ہے۔ آج ہم الحمدللہ اپنی ایک 19th دعا جو ہے وہ میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، اور یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے اور نیک خاندان کی دعا ہے۔ یہ دعا پر جس پر ہم گفتگو کریں گے یہ ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے۔ یہ دعا سکون قلب، نیک بیوی، نیک شوہر اور صالح اولاد کے لیے ہے۔ آج کے دور میں جہاں خاندان میں بے سکونی، اولاد کی نافرمانی اور رشتوں میں ٹوٹ پھوٹ عام ہے، تو یہ دعا ہمیں اصل علاج اور سکون جو ہے وہ فراہم کرتی ہے۔ یہ دعا سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 میں موجود ہے۔ یہ دعا بہت جامع ہے، جو نسلوں کے لیے دعا ہے، جو فیملی اور رشتوں سے متعلق ہے اور اللہ کی اطاعت کی ایک عظیم دعا ہے۔ ہم اس کی عربک جو ہے وہ یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 میں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اس کا جو ترجمہ ہے با محاورہ کہ اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں پہ ترجمے میں بیویوں کا ورڈ لکھا ہے، لیکن عربک میں ازواج کا ورڈ ہے، جو زوج یعنی کہ آپ کے اسپاؤس کے لیے استعمال ہوتا ہے ورڈ، یعنی کہ میل اور فیمیل دونوں کے لیے یہ ورڈ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ یعنی کہ عورتیں جو ہیں جب یہ دعا کریں گی تو وہ ان کے شوہر کے لیے یہ دعا بن جائے گی۔ اس کا اگر ہم پس منظر ڈسکس کر لیں تو یہ دعا جو ہے وہ عباد الرحمن کی صفات میں ہے، اور جس طرح سے میں نے بتایا کہ سورہ فرقان کی آیت 74 ہے جو کہ آخری رکوع کے اندر موجود ہے۔ یہ پورا رکوع جو ہے بہت ہی خوبصورت رکوع ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی کوالٹیز جو ہیں وہ بتائی ہیں، اور یہ ساری ہمیں اس رکوع کو جو ہے وہ بار بار پڑھنا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم جب سورہ فرقان پہ پہنچیں گے تو اس کو بہت ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو یہ سکھایا کہ وہ صرف دنیاوی مال و دولت نہیں بلکہ نیک شریک حیات اور نیک اولاد کے بھی طالب ہوں۔ یہ دعا جو ہے خاندان کو مضبوط کرنے، رشتوں میں محبت اور دینداری قائم رکھنے کی بنیاد ہے۔ اس کی اگر ہم لفظ بلفظ ترجمہ دیکھ لیں تو رب بنا کہ اے ہمارے رب، یعنی عاجزی اور بندگی کا اظہار آپ کے سامنے آ گیا۔ حب لنا، ہم حب کہتے ہیں، حب لام نون الف کا مطلب کہ لنا ہمارے لیے،
हब लना हमें अता फरमा देना, यानी कि नेमत को अल्लाह की तरफ से इनाम मानना, और मिन अजवाजना यानी कि हमारी बीवियों यानी कि शरीक हयात में से सालेह ज़िंदगी गुजारने के लिए नेक शरीक हयात की दुआ करना, व ज़ुर्रियतिना और हमारी औलाद में से नस्ल दल नस्ल नेकी कायम रहने की ख्वाहिश जो है ये बहुत ही जामे दुआ है। इसके बाद कुर्रतु अयूनी, ऐन कहते हैं आंख को, और अयूनी दो आंखों को कहते हैं। तो कुर्रतु अयूनी जैसे हमारी दोनों आंखों की ठंडक बना दे और दिल का सुकून और हकीकी खुशी और राहत बना दे। वजह अल्लाह, और हमें बना दे सिर्फ ख्वाहिश नहीं बल्कि अमल के साथ हम ये दुआ जो है ये कर रहे हैं। लिल मुत्तकीन, परहेजगारों के लिए मुत्तकी वो हैं जो अल्लाह से डरते हैं और गुनाहों से बचते रहते हैं और अल्लाह की किताब को अपनी ज़िंदगी के अंदर नाफिज करते हैं। इमामन, इमाम, रहनुमा, ऐसे किरदार के लोग जो नेकी में पैरवी करें। इसके अगर हम फ़वाइद और बरक़ात देख लें तो नेक शरीक हयात की अहमियत जो है वो कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी का राज है। दीनदार और नेक बीवी या शौहर जो है वो हमारे एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है। इसी तरीके से सालेह औलाद जो है अगर नेक हो तो वालिदैन के लिए दुनिया और आखिरत दोनों में राहत है। और सुकून क़ल्ब, हकीकी सुकून माल में नहीं है बल्कि नेक ख़ानदान में है। और क़यादत, ये दुआ हमें मुत्तकी लोगों का रहनुमा बनने की ख्वाहिश सिखाती है, यानी कि हमने खाली अपने आप को नहीं जन्नत में लेके जाना। जैसे हर शख्स, हुजूर पाक की हदीस है कि हर शख्स जो है वो अपनी रैयत का जो है वो निगहबान है और उससे उसकी रैयत के बारे में जो है वो सवाल किया जाएगा। इसी तरह से अमली अगर हम इसका तरीका देखें तो शादी से पहले और बाद में इस दुआ को कसरत से पढ़ें। अपनी औलाद के लिए दुआ करें कि वो आपकी आंखों की ठंडक बने। घर के मसाइल के वक्त ये दुआ सुकून और उम्मीद के जरिए है। ये दुआ जो है ये सिर्फ शादीशुदा अफराद के लिए नहीं बल्कि गैर शादीशुदा जो है वो भी अपने मुस्तकबिल की जिंदगी के लिए मांग सकते हैं। तो अगर हम इसका रूहानी पैगाम देख लें तो ये दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक मुसलमान ख़ानदान का ख्वाब है। जब शौहर और बीवी एक दूसरे के लिए सुकून बने, जब औलाद वालिदैन के लिए बाइस फ़ख्र हो और जब एक ख़ानदान तक़वा में दूसरों के लिए मिसाल बन जाए तो यही असल कामयाबी है। तो आइए हम सब मिलकर ये दुआ मांगें कि अल्लाह हमें नेक शरीक हयात, सालेह औलाद और सुकून क़ल्ब अता करे और हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और हम आपको मालूम है कि इन दुआओं के जरिए से हम लोग जो है तमाम हमने पैगंबरों की हम दुआओं को देख रहे हैं, हम कुरानी दुआओं को देख रहे हैं कि किस तरीके से हमें अल्लाह ताला के साथ ये दुआएं जो हैं वो ताल्लुक कायम करती हैं और असल कामयाबी की तरफ लेकर जाती हैं। दुनिया की कामयाबी भी मिलती है और आखिरत की कामयाबी भी मिलती है। बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं जिनके पास माल दौलत आ जाता है लेकिन अगर उनके पास औलाद और फैमिली का सुकून नहीं है तो वो सब माल दौलत जो है वो उनके लिए किसी काम का नहीं है। यहाँ पे आपका किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई बात आप करना चाह रहे हो तो कर लें। बाकी आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। मैं अगले सेगमेंट की तरफ चलता हूँ। इतने अगर आपने कोई बात करनी है तो आप कर लें। टेस्ट जो है वो क्योंकि आज हमारा थोड़ा सा टाइम जो है वो ज़्यादा हो गया है, हम अगले वीक में शिफ्ट करते हैं तो मैं सिर्फ आगे जो है आप लोग हैंड रेस कर लें। मैं जो हमारे 2 पेज हैं नेक्स्ट 70 मेरे ख्याल में हमने आज 8 तक हमने पढ़ लिया था तो हम उसको देख लेते हैं। जी अहमद आईडी से आप प्लीज पढ़ लीजिएगा। वकीना और हमें औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकीना और हमें बचा ले, नसीबुन हिस्सा है, सरीउल हिसाब सरीउल जल्द लेने वाला है, अल हिसाब हिसाब। अमन तो जो कोई तअज्जला तुम में से जल्दी करे, फी यौमैनी फी में यौमैनी दिनों में 2 दिनों में यौमैनी 2 दिनों में जी। मन तो जो कोई ताख़ीर करे, जिसने ताख़ीर की, लिमा नित्ता का ये इसलिए कि वो तकवा करे, इलही उसी की तरफ होशरून तुम इकट्ठे किए जाओगे। मन योजिबू का खुश करे ताजुब में डाले। पढ़ ले। मन का मतलब है कि जो और योजिबू का ताजुब में डाल दे। वयुशिदु और वो गवाह बनाता है, वयुशिदु और वो गवाह बनाता है अल्लाह को, अल्लाह पर माफी जो कुछ कल्बी उसके दिल में है, अल्लादुल सख्त झगड़ालू अल-क़िसाम झगड़ा करने में। ऑलराइट जी। जी सिस्टर आप पढ़ लें अजीज नेक्स्ट।
जी सर। अच्छा, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, कोशिश करें कि मायनी जो है ना, आप आगे उर्दू वाले उस वक्त तक ना देखें, कोशिश करें पहले खुद बताएं, और अगर ना आपको आ रहे हो तो फिर आगे देख लें। जी प्लीज। सर ये शुरू से नहीं नजर आ रहा, जी, पेज शुरू से नहीं नजर आ रहा। अखज़तुल इज़्ज़ा, कहाँ से? दूसरी वाली लाइन है, अखज़तुल इज़्ज़तु। अखज़तहु पकड़ लेती है उसको, अल इज़्ज़तु उसका गरूर या उसका यानी इज़्ज़त नफ्स, हस्बुहु उसका ठिकाना है, मन यशरी हस्बुहु जो बेच काफी है, देता हम है, कहते हैं ना हस्बुल्लाहु व काफी निअमल है, वकील, अल्लाह काफी है, हस्बुहु उसको काफी है। उसको काफी है, मन युशरी जो बेच देता है, इब्तिगा तलाश में, मरज़ातिल्लाहि अल्लाह की मर्जी के, फिस सिल्म इस्लाम में, काफतन पूरे के पूरे। आगे कीजिएगा थोड़ा सा, पेज का निचला हिस्सा नहीं नजर आ रहा। इन जलल तुम अगर तुम डगमगा गए, फी जुलालिन फी जुलालिन साय में, तो कुजियल इसके लिए अम्र आपको निशानी बताई थी, उर्दू में कहाँ इस्तेमाल होता है? फी जुलालिन जिल्ले इलाही। ज़िल्ले इलाही। जी हाँ, ये हमने बादशाह कहते हैं ना कि बादशाहों के लिए इस्तेमाल होता था ज़िल्ले इलाही, इनके खुदा का साया उनको बोला जाता था। अब ये अलग बहस है कि जुमला सही था या गलत था, लेकिन मायने याद कराने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। कुजियल अम्र फैसला कर दिया जाएगा उसका काम का, तुरजउल उमूर तुरजउ लौटाए जाते हैं, अल उमूर तमाम काम, सल सवाल कीजिए या पूछिए। ठीक है, जज़ाकल्लाह। आगे से शरीफत आप पढ़ लें, कम आता ही ना हमसे। हाँ जी, लेकिन स्क्रीन बड़ी नहीं हो सकती, वो छोटा है। आप उसको हाथ से बड़ा करें ना। जी लीजिए, अभी सही है? नहीं, हाँ जी, अब होगी। जी देखो बोला कम हो गए जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कम आतैनाहुम, कितनी हमने इनको दी, ज़ुय्यना महबूब बना दिया गया, यर्ज़ुकु वो देता है, बासल्लाहु अल्लाह ने भेजा, ले यालमा ताकि वो फैसला करे, लिया यहकुम ले ले या हाँ, अच्छा ले यहकुमा ताकि वो फैसला करे, अम हसिब तुम क्या तुम समझ बैठे, वलम्मा यातिकुम हालांकि अभी तो तुम्हारे पास भी नहीं गई, मसत हम उनको पहुंची उनको, जुलजेलू जो जोड़ दिए गए, जलजला से। मता नसरुल्लाह कब अल्लाह की मदद आएगी, अल कितालो लड़ाई जिहाद, कुरहुन सख्त बुरा नागवार, उम्मतुम वाहिदा उर्दू में कहाँ से आएगा? कराहियत। कराहियत से, सही है जी। आगे नहीं, आप पढ़ लें। नेक्स्ट कौन था? जी सिस्टर नसरीन, आपका हैंड है। नैयर भाई आपने पढ़ लिया ना? नहीं अभी। अच्छा, आपने नहीं पढ़ा, पढ़ी अगर नैयर भाई। जी औज़ुबिल्लाहि मिनश ये लास्ट की शैतानिर पेज है, रजीम, फिर ये बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 6 अल्फाज आप पढ़ लें और 6 हम सिस्टर नसरीन से पढ़वा लेंगे। जी प्लीज ठीक है। पढ़िएगा। कम कितनी आतैना दी हमने हम उनको, नहीं, असा से, असा असा ये तो जी हमने पढ़ लिया ना जी। आगे फिर स्क्रीन शेयर करें ना। खैर, आप अपना आसा। छोटा करें, ठीक है, आपने स्क्रीन बड़ी की ठीक है, हुई है। आगे आगे जी। आसा शायद, अन ये के, तकरामू तुम बुरा समझो, तकराहू तुम बुरा समझो। एक मिनट, स्क्रीन ही गायब हो गई है। जी आगे। अन ये के तकराहू तुम बुरा समझो या कराहियत करो, अन ये के तुहिब्बू तुम मोहब्बत करो या अच्छा समझो, शर्रुन बुरा, यस्खरून मजाक करते हैं, बगैर हिसाब बगैर हिसाब के, ठीक है। उम्मतन उम्मत वाहिदतन एक, मुबशरीना खुशखबरी देने वाले, मुंजरीना डराने वाले, कबीरुन बड़ा, सद्दुन रोकना, ला नहीं यजालूना वो हमेशा रहेंगे। अच्छा, आप ये जो ला यज़ालून है, ये बताएंगे उर्दू में कहाँ इस्तेमाल होता है? अ, अ, अजल से। जी, अज़ल से अबद तक हम बोलते हैं ना, जी और जी इसी जी तरीके हम अजल कहते से। हैं ना कि ये बड़ी लाजवाल जी जी यानी कि एक ये वर्ड भी इस्तेमाल होता है। और ये जो सद है, सदुन, ये उर्दू में कहाँ इस्तेमाल होता है? मसदूद या रोक। ये हम कहते हैं कि लफ्ज हमारे उर्दू में इस्तेमाल होता है सदे जरिया। सदे जरिया हम्म, मतलब किसी चीज को रोकने के लिए। सही है, सही। ऑल राइट, ठीक। ऑल राइट जी। आज थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया। इंशाल्लाह आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के पास टाइम होगा तो जिन लोगों ने ये हमारी, मैंने लिंक्स भेजे हुए हैं ग्रुप में, 4 एपिसोड्स थी, 18, 19, 20 और 21। काइंडली तो अगर दोबारा जरा वो लिंक्स भेज दें अच्छा चलें, आप या प्लेलिस्ट में मेंशन कर दें जाएंगे, हमको। आज की पहचान की प्लेलिस्ट में जाएंगी तो आपको एपिसोड 18, 19, 20, 21 4 ठीक है, एपिसोड्स हैं। 18 से ठीक है, 21 तक। ये ठीक है। ये
मेरे पास अब वो खुल नहीं रही है, आपकी ये साइट खुलती नहीं है, वो आसान लफ्जों की जो लिस्ट आती थी, अब पता नहीं क्या हो गया है। कौन से लफ्जों के, आप पीडीएफ की बात कर रही हैं जो अब रुकू हम भेजते हैं जी, जी। सबक का रंगों वाला? नहीं वो नहीं, ये जो ये पूरी लिस्ट है जो ये अच्छा, ये जो है इसका भी बेहतर ये है कि आप चैनल से देख लें, क्योंकि हो सकता है वो करप्ट होगी और फाइल आपकी। आप चैनल पे जाएंगी ना, तो ये मैं रूटीन में ये सारी एपिसोड्स के साथ साथ जितने जितने हम पेज हर वीक में कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे अपलोड मैं कर रहा हूँ। तो आप आसान, ये जो हमारी अल्फाज की पहचान की सीरीज है, आप वहाँ पे जाके देख लिया करें। नहीं, पहले ये शुरू से लेके आखिर तक मेरे पास वो पूरी लिस्ट आ जाती थी, उसमें से मैं देख लेती थी। अब वो मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ उसे खोलने की, वो खुलती नहीं है, पता नहीं क्या हो सकता है फाइल हो सकता है करप्ट होगी। हाँ जी, चलें ठीक है, या मैं उसको कोशिश आपके करूंगी। फीड में दूसरी जगह पे भेज करना, आप वहाँ पे जाके उसको ओपन करें। आपके हो सकता है कि मोबाइल का इशू हो। हाँ जी, हो सकता है। चलें जी, ठीक है, शुक्रिया, मैं कोशिश करूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो थैंक यू वेरी मच जी। आपको भी आपका अल्लाह बहुत हाफिज। शुक्रिया बेटा। अल्लाह हाफिज। हाफिज जी।